بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے نیو ناول پڑھنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل ناول آرچڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولا کریں۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف، ناول کی طرف۔ کان کھول کے سن لو، صبح 7 بجے تمہیں ایئرپورٹ پر موجود ہونا ہے، حسن احمد نے کڑے تیوروں کے ساتھ اسے حکم دیا۔ ابو کیا کرتے ہیں؟ 12 بجے سے پہلے میری صبح کب ہوتی ہے؟ فارد نے تڑپ کے ان کے پیچھے جا کر دہائی دی۔ کل تمہاری صبح 7 بجے سے پہلے ہی ہو جائے گی۔ وہ جیسے اس کی کوئی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ جھنجھلا کے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ حنزلہ کی کھیکی مسلسل اسے سلگا بھی رہی تھی۔ طیبور نے تو فجر سے اٹھانا پڑے گا، اس نے لقمہ دیا۔ مجھے بھی لگتا ہے ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ فارد نے اس کی گدی پر ایک جڑ دیا۔ وہ تو جیسے ایکٹنگ میں ماہر تھا، کوئی موقع فارد کی ڈانٹ پڑوانے کا خالی جانے نہیں دیتا تھا۔ ہائے ہائے، حنزلہ چیخنے لگا۔ سب نے فحاشی نگاہوں سے اسے دیکھا جو اپنی گردن پکڑ کے تکلیف سے دور ہو رہا تھا۔ فارد، کبھی تم نہ سدھرنا۔ حسن احمد واپس ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ فارد مؤدب بن کے خجل سا ہو کر سر جھکا کے رہ گیا۔ ابو میں بالکل نہیں چاہوں گا حوریہ کو ایئرپورٹ لینے، مجھے اپنی نیند خراب نہیں کرنی، اس نے بھی قطعی لہجے میں اپنا فیصلہ سنایا۔ تمہارا باپ بھی جائے گا۔ وہ تو غصے میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، آپ ہی چلے جائیے گا۔ وہ بات کو مذاق میں اڑانے لگا، مگر حسن احمد کا گھورنا، وہ بھی قہر برساتی نگاہوں نے اس کی زبان کو بریک لگا دیا۔ حنزلہ کی پھر کھیکی ہونے لگی۔ جو میں نے کہا ہے وہ کرنا ہے، سمجھے؟ اسے وارن کرتے ہوئے کہا، ڈرائنگ روم سے نکل گئے۔ خبیث آدمی میرے باپ کے سامنے ہنستا ہے۔ فارد نے حنزلہ کی درگت بنانی شروع کر دی۔ وہ چیختا رہا، اتنے میں دادی جان آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی آ گئی۔ ہائے ہائے لڑکے، تو جان سے مارے گا بچے کو، ذرا تمیز نہیں، گھوڑے ہو گئے۔ انہوں نے فارد کے کھتر لگایا اور حنزلہ کو وہاں سے ہٹایا۔ جس کو دیکھو میں ہی فارغ نظر آتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ کی صرف سونے کی دکان ہے، اس پر ڈاکہ بھی تو نہیں پڑتا ہے۔ حنزلہ کو فارد کو چڑھانے میں بہت مزہ آتا تھا، دونوں کی اسی طرح کی نوک جھوک چلتی رہتی تھی۔ تم ہو تو ڈاکہ ڈالنے والے، ضرور تم نے کہا ہوگا ایئرپورٹ جانے کو۔ وہ تو پوری طرح بھنا رہا تھا۔ آصفہ بیگم کو فارد کی یہ حرکت بہت ناگوار گزرتی تھی۔ امی میں نے کہہ دیا میں نہیں جاؤں گا، اس نے آصفہ بیگم کو بچوں کی طرح منع کیا۔ پتہ نہیں کیسی منہ زور اولادیں پیدا ہو گئی ہیں۔ دادی جان دکھ و تعصب سے فارد کو گھورنے لگی۔ کتنا تمیز والا بچہ وہ شاہزین، میں نے تو کبھی اس کو ایسے بات کرتے ہوئے نہیں سنا۔ دیکھا وہ کھڑوس تو آپ سب کو ہی پسند ہوگا، وہ تب کے گویا ہوا، ذرا اس سے بھی سیکھ لو تمیز۔ دادی جان جب شروع ہو جاتی تھی فارد کی اور ان کی بھی خوب جنگ ہوتی تھی۔ آصفہ بیگم اپنا سر پکڑ کے رہ کے جاتی، مجھے نہیں سیکھنی اس روکھے انسان سے کچھ، یہ کہہ کر وہ نکل گیا۔ ونیزا بیٹا دروازہ کھولو، دیکھو تو کون ہے؟ نفیسہ نے کچن سے یہ آواز لگائی۔ وہ رات کے لیے سالن بنا رہی تھی اور ونیزا شاہزین کے کپڑے پریس کر رہی تھی۔ ونیزا نے جیسے دروازہ کھولا، فارد بلیک پینٹ پر نیوی بلو ٹی شرٹ میں ملبوس کھڑا تھا۔ فوری سر پر دوپٹہ ٹھیک کیا کرنے لگی۔ زہر نصیب، آپ نے دروازہ کھولا؟ ونیزا کو دیکھ کر اس کی رگیں ظرافت ضرور پھڑک اٹھتی تھی۔ جی، وہ گڑبڑا گئی۔ تمہیں جی سے آگے تو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ یہ بتاؤ تمہارا افلاطون قسم کا بھائی گھر پہ موجود ہے؟ وہ اکثر شاہزین کو اسی نام سے پکارتا تھا، جواب میں ونیزا نے چھٹ سر ہلا دیا۔ فارد تیزی سے اندر آیا، وہ سیدھا اس کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سونے کی تیاری ہے؟ تم اس ٹائم؟ شاہزین اسے دیکھ کر حیران تھا۔ سن یار، کل سکندر چچو کی حوریہ آ رہی ہے، سو تجھے صبح 7 بجے سے پہلے ایئرپورٹ پہنچنا ہوگا، ابو کو پتہ نہیں چلے۔ بالکل نہیں، اتنی بدتمیز تمہاری کزن ہے، پچھلے سال بھی میں ایئرپورٹ کیا تھا، ہر بلا میرے سر ڈال دیا کرو۔ شاہزین نے جو ناگواری سے کہا، ویسے بھی اس کی اور حوریہ کی ٹھنی جو رہتی تھی۔ میں بالکل نہیں جاؤں گا یار، میرے اچھے دوست نہیں ہو، فارد ملچ کی لہجے میں بولنے لگا۔ بھائی آپ کو حسن انکل نے بلایا۔ اتنے میں ونیزا نے اندر آ کے اطلاع دی۔ یار تیری اس بہن کو مجھے نکالنے کی پڑی رہتی ہے، وہ بڑبڑا ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، حنزلہ آیا ہے۔ ونیزا گڑبڑا کے گویا بھی، کیونکہ فارد کی نگاہوں میں ہمیشہ ایسا کچھ ہوتا تھا کہ وہ نروس ہو جاتی۔ ضرور، حنزلہ نے مجھے یہاں آتے دیکھا، اس نے ابو سے مخبری کی ہوگی کہ میں تمہیں کہنے آیا ہوں۔ فارد کو غصہ آ گیا اور کھڑا ہو گیا۔ شاہزین نے بھی جانے کے لیے سلیپر تلاش کیا، پھر وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ حنزلہ نے ابو کو بتا دیا تھا تو حسن احمد نے بھی سخت سست سنائی تھی۔ وہ سر جھکائے تپے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا۔ کدھر کیا؟ ہماری تو اولاد بھی نکمی ہے، شکر ہے اوپر والے نے تمہاری صورت میں معقول اولاد تو نصیب کی۔ انہیں شاہزین ہمیشہ سے پسند تھا، ان کی عزت بہت کرتا تھا۔ ان کے ساتھ پورے آفس کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ فارد تو کم ہی آفس جاتا، اپنے کام بھی وہ سارے شاہزین پر ہی ڈالتا تھا۔ بیٹا کل حوریہ آ رہی ہے، تم چلے جانا، مجھے پتہ یہ گدھا سوتا رہے گا، ہمیشہ برا ہی کہا کرے، کبھی کسی بات کی تعریف نہیں کرتے۔ فارد نے برا مان کے کہا، جبکہ شاہزین کے لبوں پر تبسم بکھر گیا۔ آج تک کبھی کوئی ڈھنگ کا کام کیا ہے تو نے تعریف بھی کی جائے، انہوں نے ڈانٹ کے طنز ہی کیا۔ دادی جان سمجھا کر رکھا کرے اپنے بیٹے کو، ورنہ میرا گزارا مشکل ہے ان کے ساتھ۔ باپ کے کمرے سے نکلتے ہوئے دادی سے مخاطب ہوا۔ شاہزین بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکے ہوئے تھا۔ تیرنا کیڑا گزارا سوکھا ہے،
صبح شاہزین اسے بھی زبردستی ایئرپورٹ لے آیا، نتیجہ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا جھوم رہا تھا۔ نیند کا اتنا پکا تھا کہ سر پر کوئی ڈھول بجائے وہ نہیں اٹھتا تھا۔ شاہزین کئی بار اس کا شانہ ہلا چکا تھا۔ حوریہ کو اندر سے آتا دیکھ کر شاہزین اس کی طرف بڑھا۔ فارد بھائی نہیں آئے؟ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ اس نے نہ خود اور ناگواری سے کہہ کر چہرہ دوسری جانب کر لیا۔ عزت نہیں بچی۔ شاہزین کاٹن کے امبرائڈری کے لباس میں ملبوس اس کی سرخ و سفید رنگت کو دیکھ کر دانت پیس کر غصہ روکا۔ کیوں اس لڑکی نے شروع سے اس سے بیر باندھا ہوا تھا؟ فارد بیگ وہ گاڑی میں بیٹھا۔ اس نے حوریہ کی ناگواری کو نظر انداز کیا۔ اس کا چھوٹا سا سوٹ کیس چھک کر اٹھایا، وہ تو تل ملائے گی۔ جھٹکے سے اپنا سوٹ کیس جھپٹا۔ خبردار میرے سوٹ کیس کو ہاتھ لگایا۔ عزت نہیں پاچ رہی ہے انہوں نے کہ آپ بھی چکے۔ فضول کے نخرے مجھے پسند نہیں ہیں۔ آپ فارد کی کزن ہے، صرف اس وجہ سے میں لحاظ کرتا ہوں۔ وہ سوٹ کیس اٹھا کر آگے بڑھنے لگا اور وہ پیر پٹکتی چکنے فرش پر اس کے پیچھے دوڑی، جو سننے کے موڈ میں بھی نہیں لگ رہا تھا۔ ڈگی کھول کر سوٹ کیس رکھا، پیچھے کا ڈور کھول کے خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ حوریہ مرتی کیا نہ کرتی کہ مستاق منہ میں بڑبڑاتی ہوئی اندر بیٹھ گئی۔ شاہزادہ نے مرر سے اس کا تپا ہوا چہرہ دیکھا۔ فارد بھائی، میں نے فون پر کہا بھی تھا کہ آپ لینے آئیے گا۔ وہ غصے میں احتجاج کرتی ہوئی چیخی۔ فارد بھی ہوش کی دنیا میں وہ سنبھل کے پیچھے ہو کر بیٹھا۔ فارد، اپنی کزن کو کچھ اداب سکھا دو، شاہزادہ نے طنز کیا۔ میں آپ سے بات کر بھی نہیں رہی ہوں۔ حوریہ نے برا سا منہ بنایا۔ حوریہ، تمہیں آنا تھا، کوئی بھی لینے آئے، اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ شاہزادہ ہمارے گھر کا فرد ہے، وہ بھی بہت خاص۔ اس نے شاہزادہ کے شانے پر ہاتھ رکھ کے اسے جتایا۔ زیادہ ہی سر چڑھایا ہوا، نہ خود سے منہ بنایا اور جھٹکے سے سیٹ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئی۔ لمبا چوڑا شاہزادہ مسٹرڈ پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں ڈیسنٹ لگ رہا تھا۔ حوریہ کو اس پر صرف اس وجہ سے غصہ آتا کہ وہ اکھڑ اور مغرور لگتا تھا۔ 2 منٹ میں بےعزتی کر دیتا تھا اور اسے بات بہت دل کی دکھاتی تھی۔ ذرا اسے احساسات کی پرواہ نہیں تھی۔ جب بھی وہ یہاں آئی، ہر بار یہی آس اور امید ہوتی کہ شاید شاہزادہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دے، جبکہ اس کے چہرے سے لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ محبت وغیرہ کے چکر میں پڑے۔ گھر پہنچ کر اسے گلے لگا کر سب نے اسے گلے لگا کر خوب پیار کیا۔ دادی جان تو اپنے پاس ہی بٹھا کر اس سے گھر کی خیریت پوچھتی تھی۔ ناشتہ تیار تھا، اس نے پلین میں کچھ نہیں کھایا تھا۔ سبھی ناشتہ کر رہے تھے، شاہزین بھی وہیں اخبار کے مطالعے میں مصروف تھا۔ مغرور انسان، جانے خود کو سمجھتا کیا۔ تو کو تڑف دیا نا، جو سمجھدا انہیں سمجھدا رہن دے۔ دانت پیس کے وہ چیئر کھسکا کے بیٹھی تھی۔ حوریہ بیٹا، آملیٹ لوگی؟ تائی امی نے بڑی محبت سے اس کے آگے پلیٹ آملیٹ رکھا۔ وہ جھک کر کھانے لگی، مگر حوریہ کی ساری توجہ شاہزین کی طرف تھی۔ فارد کافی دیر سے نوٹ بھی کر رہا تھا، مگر اس وقت چپ ہی رہا، کیونکہ شاہزین سے اس نے کچھ کہا تو اس نے ہتے سے اکھڑ جانا تھا اور پھر اسے منانا مشکل ہو جاتا۔ اس بار میں رمضان، عید اور بقرعید سب ادھر ہی گزاروں گی۔ امی پاپا بھی عید کے بعد آئیں گے، وہ ان سب کو بتا رہی تھی۔ ایک خوشی کی خبر اور سنو، عید کے بعد اپنی فاقیہ کی رخصتی ہے، شگفتہ چچی نے بتایا۔ واہ زبردست، فاقیہ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا فون پر، تاکہ میں ساری تیاری کر کے آتی۔ اس نے خفگی سے فاقیہ سے کہا۔ وہ مسکرانے لگی۔ یہاں بھی تیاری کر سکتی ہو، وہ بولی۔ اور ہاں، ایک شادی اور بھی ہو۔ شگفتہ چچی مانی کھیتی سے گوئی حوریہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ وہ کس کی؟ اسے بے چینی ہوئی تجسس سے پوچھا۔ یہ وقت آنے پر پتہ چلے گا۔ وہ فاقیہ کو دیکھ کر مسکرانے لگی۔ حوریہ کے خاک پلے بھی نہیں پڑا، کیونکہ نکاح فاقیہ کا ہوا تھا، رخصتی بھی اسی کی ہونی تھی۔ گھر میں ایسا کوئی بچا نہیں تھا کہ اس کی شادی کی عمر ہوتی، اور فارد اس کی شادی ابھی ناممکن ہی تھی۔ ارے بتائیے تو، وہ پھر پوچھنے لگی۔ تیری تو نہیں ہے؟ اتنے بڑے ہو گئے مگر عقل تمہارے پاس ذرا نہیں ہے۔ تمہارے کرنے والے بھی سارے کام شاہزین کو کرنے پڑتے ہیں۔ فارد کتنا شرمندہ کرواؤ گے؟ حسن احمد کی گرجدار اور دھاڑتی آواز نے ان سب کو ڈرا کے خاموش کرا دیا۔ حوریہ کی بات درمیان میں رہ گئی۔ فارد اور وہ کوریڈور میں کھڑے تھے، لگتا تھا سارے راستے فارد کو ڈانٹی پڑتی آئی ہے۔ اس کی صورت ہی ایسی اور تھی۔ میں نے جو مناسب سمجھا سائن کر دی، ورنہ پھر مجھے آفس سے الگ رکھیں۔ بحث تو وہ اپنے باپ سے بھی خوب کرتا۔ کل کو شادی ہونی ہے تمہاری، لیکن سن لے آپ بھی، مجھے جب شادی کرنی ہوگی کر لوں گا۔ وہ بھی ترکی بترکی بولا۔ کیا بات ہے، آج آپ دونوں پھر بحث شروع ہو گئی؟ آسفا کچن سے نکلا۔ اقرا نے خبر دی تھی کہ تایا ابو فارد بھائی پر غصہ ہو رہے ہیں۔ سمجھا لے اپنے بیٹے کو، میں نے ڈھیل دی ہوئی تو اپنے باپ سے بحث کرتا ہے۔ وہ تیزی سے چلے گئے، کیونکہ مزید ان میں سمجھانے کا اسٹیمنا نہیں تھا، وہ خود ہی کڑ کر چپ بھی ہو جاتے تھے۔ آج کے بعد ہوئی؟ انہوں نے اس کے ہاتھ سے کوٹ لیا جو بازو پر ڈال کے بگڑے ہوئے موڈ کے ساتھ کھڑا تھا۔ رہنے دے امی، آفس کی باتیں آپ کو کیا بتاؤں، میں شاہزین کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ واپس مڑ گیا، وہ آوازیں دیتی رہ گئی۔ تائی امی، فارد بھائی بیچارے کو اتنی ڈانٹ پڑتی ہے؟ حوریہ کو فارد سے ہمدردی ہونے لگی۔ کرنا پڑے گا اس کا بھی بندوبست، تاکہ کوئی لڑکی سے سیدھا تو کر دے۔ شگفتہ چاچی بھی شرارت سے مانی خیز بولی۔ فارد بھائی دے نال تے نہیں ٹانکا فٹ کرن دے چکراں وچ حوریہ دا۔ ہاں تائی امی، ان کی شادی کر دے، جب ہی ٹھیک بھی ہوں گے۔ حوریہ نے بھی جھٹ تائید کی۔ تائی امی کے لب مسکرانے لگے، کیونکہ گزشتہ دنوں ان سب نے فون پر سکندر احمد سے اس کے رشتے کی بات کی تھی۔ پھر حوریہ نے فارد کے لیے پسند بھی بہت تھی، دونوں ایک ہی مزاج کے تھے۔ دادی جان نے کہا کہ حوریہ کو مانگ لیں۔ ہاں دونوں ایک کو مزاج دے، ایک دوسرے نے چھتو چھتری ہوندے رہن، او دا سر کھولدا رہے تے او دی کھولدی رہے۔ تم انکل سے بحث کرنا چھوڑ دو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ شاہزین روزانہ کی طرح آج پھر سمجھانے لگا۔ یار تم بھی تو دیکھو، سب کے سامنے مجھے ڈانٹتے، وہ تو تم نے بات سنبھالی، ورنہ کچھ شک نہیں تھا کہ ہاتھ پکڑ کے روم سے باہر کر دیتے۔ یار کب تک میں تمہیں بتاتا رہوں گا، تم سنجیدہ ہو جاؤ، صبح جلدی اٹھو، آفس آؤ، پھر تاکہ میری بھی ذمہ داری کم ہو۔ وہ ویسے بھی ان کا آفس چھوڑنا چاہتا تھا، کیونکہ حوریہ کی تہذیب اسے بالکل برداشت نہیں ہوتی، وہ جو کبھی بھی مربت نہیں برتی تھی۔
تم ہو نا میری ذمہ داری اٹھانے والے، میں کیسے سیریس ہو سکتا ہوں؟ وہ تیرا ابا لگا نا۔ اس نے تکیہ درست کیا اور اس کے ساتھ ہی بیڈ پر دراز ہو گیا۔ جبکہ بیڈ سنگل تھا، 2 مرد حضرات کی ذرا کافی تھا، پھر دونوں تھے بھی لمبے چوڑے توانا۔ کیا مطلب ہے، تم آج گھر نہیں جاؤ گے؟ اس نے فارد کو ٹانگیں لمبی کی، فہماشی اور استفہامیہ نگاہوں سے گھورا۔ جی کچھ ایسا ہی ارادہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح اطمینان سے مسکرایا۔ جہاں اس کے ابو سے بحث ہوئی وہ ادھر کا ہی رخ کرتا۔ فارد بچوں والی حرکتیں چھوڑو، سیدھے گھر جاؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑا اور اٹھایا، مگر وہ حمس جمع ہوا تھا۔ یار تو مجھے ایسے بھگا رہا ہے جیسے تیری بیوی برا مانے گی اگر تیرے ساتھ ہو گیا۔ وہ وانی خیری سے شرارتی لہجے بولا۔ شٹ اپ، وہ جھیم کیا۔ اپنی بہن کو چلتا کر کے فوراً شادی کر لینا، وہ عام سے لہجے میں بولا، جبکہ ونیزا کے بارے میں سوچ کے تو فارد کی دل کی روشیاں دنیا روشن ہو جاتی تھی۔ اس نے سوچا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت اپنی امی سے بات کر کے ونیزا کو اپنے نام بک کرا لے گا۔ تو سوچ ہی رہا، انہوں نے تیری بکنگ کر دیتی ہے۔ ہاں، ونیزا کا پرپوزل ہے پپو کے فرمان سے۔ شاہزان کو یکدم ہی یاد آیا۔ فارد کے چتون تن گئے، وہ گڑبڑائی گیا، فوراً ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ دل میں بے چینی بڑھ گئی یہ سن کر۔ طے تو نہیں کر دیا؟ وہ بے ساختہ تیز لہجے میں گویا ہوا۔ اب تو یہاں سے اپنا دل لگنا مشکل ہی لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے بات ہی ایسی کر دی تھی جس پر اسے گھر جا کے فوراً عمل کرنا تھا۔ نہیں یار، میرا دل نہیں مان رہا، مگر امی وزید ہے کہ وہ کر دو، کیونکہ جبکہ پپو اپنے کیے پر شرمندہ ہے، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ شاہزان، جس وقت تم لوگوں کو سہارے کی ضرورت تھی تمہاری انہی پھپھو نے ہری جھنڈی دکھائی تھی، آنٹی پھر بھی کہہ رہی ہیں کہ کر دو۔ اسے تو سن کے غصہ آ رہا تھا اور اس نمان کا سوچ کے دانت پیسنے لگا۔ ونیزا کو کسی اور کے ساتھ تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر امی مجھے کہہ رہی ہیں۔ شاہزان نے اپنا بیڈ ٹھیک کیا۔ وہ تو اپنی پینٹ کی پاکٹ میں دونوں ہاتھ ڈال کر متفکر اور فکر مند سا کھڑا ہو گیا۔ چہرے پر بھی اس کی ہوائیاں اڑی تھی، کیونکہ اس دوران اسے جلد از جلد کچھ کرنا تھا۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، خالی سوچنا نا۔ ارے رکو تو، شاہزان نے آواز لگائی۔ حیران بھی ہوا فارد ایکدم میں کیسے چلا گیا جبکہ وہ لیٹ بھی گیا تھا۔ بس دل دا معاملہ جدو ہے نا تو پھر انہیں یکدم ہی جانا سی۔ دوسرے دن تو گھر میں ہنگامہ ہی مچا دیا فارد نے۔ اس نے امی سے ونیزا کے لیے بات کی تو جواب میں انہوں نے حوریہ کا نام لے دیا، جو اس کے بعد حوریہ نے شور مچا دیا۔ مجھے آپ لوگوں نے بتایا تک نہیں اور مجھے اس لیے آپ سب نے بلایا، وہ چیخنے لگی۔ ساری حال میں سر پکڑے بیٹھے تھے کیونکہ فارد اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ حوریہ کوئی فیصلہ کسی طور منظور نہیں تھا۔ ارے لڑکی کیا بے شرموں کی طرح بولی ہے، ادھر ہی لڑکا بول رہا ہے۔ دادی جان تعصب سے گومی، کیونکہ فیصلہ انہی کا تو تھا فارد اور حوریہ کی شادی کا، کہ فارد اور حوریہ کی شادی ہو۔ چلو زانہ دیٹ کھڑکا لگے۔ دادی جان، میرے یہ سب بہن بھائی ہیں، کیونکہ آپ سب مجھ سے یہ رشتے چھین رہے ہیں۔ کیوں آپ سب مجھ سے یہ رشتے چھین رہے ہیں؟ فارد بھائی کو میں نے ہمیشہ اپنا بڑا بھائی سمجھا، وہ رو رو کے کہہ رہی تھی۔ شگفتہ چچی فارحہ اسے چپ کر آ رہی تھی، مگر وہ تو بکھری جا رہی تھی۔ دل میں اس کے جو چھا اس کی جگہ وہ کسی اور کو کیسے رکھے، اپنی محبت کو دل میں چھپائے ہوئے تھی۔ تایا چچا کے سب بہن بھائی ہوتے ہیں، بعد میں ان میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، وہ سمجھانے لگی نرم آہستہ لہجے میں۔ مجھے نہیں کرنی فارد بھائی سے شادی، مجھے اب بھی جانا ہے واپس گھر۔ تایا ابو میرے ٹکٹ کنفرم کروائے، میں اب یہاں نہیں رہوں گا، کبھی نہیں آؤں گی۔ آپ سب نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں آپ سب کو اپنا سمجھتی تھی، اور آپ سب نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ وہ روئے جا رہی تھی۔ حسن احمد نے اسے شانے سے لگا لی، کیونکہ وہ اس کے جذبات اور سوچے سمجھ رہے تھے۔ وہ اکلوتی تھی، بچپن سے یہاں ہی آتی جاتی تھی، ان سب میں کتنا خوش رہتی، مگر انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ اپنے ان کزن کے لیے کیسے جذبات رکھتی ہے۔ سکندر کی بھی مرضی ہے۔ دادی جان پھر گویا میں، اماں جی چپ ہو جائیں، جو حوریہ کی مرضی ہے وہی ہوگا۔ حسن احمد کو اس کا رونا بلکنا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ سبھی پھر اسے سمجھاتے ہیں، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ مجھے جانا ہے۔ وہ تو فارد نے ڈانٹ کے اس کی عقل درست کی تو وہ چپ ہوئی۔ وہ کون سے اس رشتے پر راضی تھا؟ اس کی جو مرضی ہے اس نے سب کو آگاہ کر دیا۔ تم ابھی اس قابل تو ہوئے نہیں کہ تمہارے حوالے اس لڑکی کو کر دیا جائے۔ حسن احمد نے پھر تنزیہ اس کے سراپے پر نگاہ ڈالی، جو سر جھکائے مؤدب بنا چپ چاپ کھڑا تھا، کیونکہ ابھی اسے اپنی منمانی تھی۔ ارے آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ آصفہ کو ہمیشہ برا لگتا۔ بھائی صاحب، میرے خیال میں فارد کو ایک موقع تو دیں۔ جنید احمد نے ان کے شانے پر ہاتھ رکھا، پھر انہیں فارد کی مصنوعی صورت پر ترس آنے لگا۔ یار جنید، یہ کہہ کیا رہا ہے؟ تم یہ بھی تو دیکھو، شاہزین اس کے سارے کرتوت جانتا ہے۔ وہ اشارہ کر کے بیزاری سے گوئے ہوئے۔ اللہ نہ کرے جو کرتوت اس کے خراب ہو۔ آصفہ جھٹ بولی۔ دادی جان خاموش بیٹھی تھی، کیونکہ ان کے فیصلے کو جو فارد اور حوریہ نے رد کر دیا تھا، فارد انہیں بھی بغور دیکھ رہا تھا۔ ہم آج ہی جائیں گے، شام میں رشتہ لے گئے۔ آصفہ نے مسکرا کے کہا۔ ماحول جو تناؤ کا شکار ہو گیا تھا، کم از کم کچھ تو بولے۔ حسن احمد اندر چلے گئے، بیٹے کی خوشی کو رد بھی نہیں کر سکتے تھے۔ چلو عقل استعمال کیتا۔ یار فارد بھائی، بیچاری ونیزا باجی پر افسوس ہو رہا ہے، استبل کے باہر بیٹھ کے گھوڑے بیچنے والے کا انتظار کرتی رہیں گی۔ حنزلہ نے سر دا بھر کے تعصب بھرے لہجے میں مضحکہ خیز جملہ بولا۔ سب کی ہنسی چھوٹ گئی، جبکہ فارد نے اس کا طنز اور مذاق سمجھ کے اس کی گردن پکڑ لی۔ وہ ہائے ہائے کرنے لگا۔ شگفتہ چچی کو سب سے زیادہ ہنسی آئی۔ فارد بھائی، فرزان نے کہا تھا۔ وہ تو ڈر گیا، کیونکہ فارد نے اس کی درگت بنانا شروع کر دی تھی۔ خواہ کا میرے پیچھے کیوں پڑوا رہے ہو؟ بہت ڈر کے صوفے سے کھڑا ہوا۔ فارد نے اس پر بھی تاک کے کشن چھالا، پورا لاؤنج کباڑی کر دیا تھا۔ فاقیہ نے چیخنا شروع کر دیا۔ حوریہ کا موڈ ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ آصفہ وہاں آئی تو سب کو خوب ڈانٹا۔ سب ادھر ادھر ہو گئے۔ فارد بلو پینٹ پر پیچ کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس اس کے قریب ہی آ کر بیٹھ گیا۔ کب تک ڈرامہ اور کرنا ہے تمہیں؟
وہ چھیڑنے کے سے انداز میں بولا. وہ اپنا کاسنی آنچل سنبھال کے پہلو بدل کے ناراضگی دکھانے لگی. یار میں نے کیا کر دیا جو تم مجھ سے بائک آؤٹ کیے ہوئے ہو؟ آپ کو پتہ تھا یہاں دادی جان کیا سوچ کے بیٹھی ہیں؟ مجھ سے لڑنے لگی. پھسوکھے آنکھیں ابھی تک رو رو کے لال تھی. میرے تو فرشتوں تک کو خبر نہیں تھی. ایسا کچھ میرے کان میں پڑتا تو تمہارے آنے سے پہلے سب کو معاملہ سمیٹ لیتا. وہ مسکرائے. حوریہ نے آنچل سے پھر آنسو خشک کیے. اسے یہ بھی فکر تھی کہ اس کے پاپا جو ناراض ہو گئے ہوں گے. فارد بھائی پاپا کو کتنا دکھ ہوا ہوگا. نگاہ نیچے کیے وہ گویا بھی. کہو تو شادی کر لیں گے ہم دونوں. وہ اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگا. کچھ اکھڑ اور کچھ ضرور تھی مگر نرم دل کی تھی. فضول بات نہیں بولے. وہ خفگی سے گھورنے لگی. آپ کے ساتھ ونیزا بہت اچھی لگے گی. آپ بالکل ٹھیک لڑکی کا انتخاب کیا. وہ اب اس کی پسند کو سراہنے لگی. تم فکر نہیں کرو تمہارے لیے اچھا سا بندہ میں نے تلاش کر لیا. جی مجھے شادی وادی نہیں کرنی. وہ تو سن کے گھبرا گئی. نگاہ چڑھاتے ہوئے اٹھنے لگی. میں نے سوچا تو شاہ زین کے بارے میں بھی تھا مگر تمہاری سے 1 منٹ تک نہیں بنتی. اس سے شادی کہاں کر سکتی ہو؟ فارد کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے بولا. حوریہ کا چہرہ حیرانگی سے ہونک اٹھا ہو گیا. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ تو اپنی تمنا کو زبان تک لاتی بھی نہیں تھی. پھر فارد کو کیسے خبر ہوگی؟ پھر شاہ زین تمہیں آسائشوں میں رکھ بھی نہیں سکتا. میں نے سکندر چاچو کو کہا تھا. کہنے لگے کہ نہیں. فارد حوریہ نہیں مانے گی. وہ اپنی طرف سے کہہ رہا تھا. حوریہ لب کچل رہی تھی. اگر کچھ بولتی تو فارد نے پیچھے پڑ جانا تھا اس لیے چپ رہی. اب ایسی بھی بات نہیں ہے. وہ کہہ کر کھڑی ہوگی. رکی نہیں. فارد نے مسکرا کے اس کی بات سنی. ابھی تو وہ اس کا صرف انتہا لے رہا تھا. بڑا کننا فارد بھی. ادھر شاہ زین رشتے سے انکار کیا جا رہا تھا کیونکہ وہ اپنی حیثیت جانتا تھا. امی بھی ہچکچا رہی تھی جبکہ ونیزا کا رشتہ پپو کا گھر سے بھی آیا ہوا تھا. حسن احمد اور آسفا نے ہاں کروا کر ہی چھوڑا. فوراً دونوں کی شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی کیونکہ فاقیہ کے سسرال والے بھی رمضان سے پہلے رخصتی کا کہہ رہے تھے. شاہ زین اتنی جلدی کرنے پر گھبرایا بھی مگر حسن احمد نے اسے سمجھایا. تسلی دی کہ گھر کی بات ہے. ونیزا بھی ہماری بیٹی ہے. ہائے اللہ کتنا مزہ آئے گا آپ دونوں کی شادی پر. حوریہ کو تو بہت خوشی ہو رہی تھی. چھٹ پاپا کو فون بھی کیا. امی سے پیسے بھیجنے کو کہا. پاپا نے اتنے اچھے موڈ میں اس سے بات کی. وہ بہت خوش تھی. چاچی پاپا کا موڈ یکدم اتنا اچھا کیسے ہو گیا؟ وہ شگفتہ سے پوچھنے اور ساتھ ان کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھی. اچھی بات ہے نا. وہ کچن میں لگی ہوئی تھی. حنزلہ نے چکن کڑھائی بنانے کو کہا تھا. وہی وہ رات کے کھانے کے لیے سب کے لیے بنا رہی تھی. چاچی ایک بات پوچھوں؟ وہ قدر توقف کے بعد گویا بھی. بعد میں پوچھنا چاچی سے جو پوچھنا ہے. مزیدار سی چائے بنا کے لاؤ. میرا دوست ہے. فارد نے کچن میں جھانک کے ہانک لگائی. ساتھ چپت لگاتے اسے ہدایت دی. وہ چیئر پر بیٹھی سلاد بنا رہی تھی. کاؤنٹر پر سارے لوازمات پھیلے تھے. حوریہ نے چائے کا پانی رکھا. ساتھ ہی شگفتہ چاچی سے بتاتی بھی جا رہی تھی کہ کپ وغیرہ کہاں سے لے گئے. چائے کے ساتھ بسکٹ ڈمکو وغیرہ بھی رکھ کے فروزی آنچل شانوں پر برابر کیا. شولڈر کٹ بال آج پشت پر پھیلے ہوئے تھے. نازک سراپا ہمیشہ دمکتا ہی رہتا تھا. فارد بھائی چائے تیار ہے. وہ ڈرائنگ روم کے باہر رکی. اندر آ جاؤ گھر کا ہی بندہ ہے. فارد کی آواز پر پھر بھی جھجک کر رکی مگر پھر تجسس بھی ہوا. گھر کا بندہ کسے کا ہے؟ دل کی دھڑکن تیز ہوئی جیسے اندر آئی. سامنے وہ بلیک پینٹ اور ہاف وائٹ شرٹ میں مربوس اپنے وجیح اور سنجیدہ چہرے کے ساتھ وہاں بیٹھا تھا. دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا. حوریہ نے گھبرا کے لب بھیج لی. آپ کی میں نوکر نہیں ہوں جو مجھے حکم دیا اندر لے آؤ. وہ تو تنک گئی. میں نے منع کیا تھا مجھے چائے وغیرہ نہیں پینی. طنز میں ڈوبا نشتر حوریہ بلی اچھالا تھا. وہ تو جان کے سے سلگاتی تھی کیونکہ اس کی اکھڑ اور سرد مزاجی کی وجہ سے اسے زج کر دیتی تھی. لاکھ لعنت پہ ردہ دی تیری جان کے سلگاندی سی. جان کے تو چولا وڈی جب بدتمیزیاں کری جاتے ہو تینے ضرور ہی اظہار محبت کرے گا. یار یہ کیا بات ہوئی؟ جب تک تمہاری یہ کزن میں ہے میں یہاں آنا بھی نہیں چاہتا. وہ فنکار کے قہر برساتی نگاہوں سے فروزی کپڑوں ملبوس اس کی خوبصورتی سے ذرا بھی مروب نہیں ہوتا تھا. حالانکہ دل میں اس کے لیے بہت کچھ تھا مگر اسے جذبات چھپانے میں شروع سے مہارت حاصل تھی. اسے منہ پھٹ اور بے باک لڑکیاں سخت زہر لگتی تھی. حوریہ سے اس کی اسی لیے نہیں بنتی تھی. میں کون سا آپ کا سامنا کرنا چاہتی ہوں؟ کھڑوس انسانوں سے میں ہمیشہ بچتی ہوں. نہ خود سے کہہ کر دھپ دھپ کرتی چلی گئی. دیکھا تم نے میری ایسی بےزتی کرتی ہے تمہاری کزن. وہ گرم اور آگ وہ گولا ہو رہا تھا کہ فارد کو بھی پسینے آ گئے. وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا. رمضان آنے میں صرف 1 ماہ تھا. شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی. اتنی تیزی سے یہ 15 دن بھی گزرے. پہلے فاقیہ کی رخصتی ہوئی پھر فارد کی شادی کے ہنگامے شروع ہوئے. شاہ زین نے ساری فضول رسموں کا منع ہی کر دیا. حوریہ کا تو منہ ہی بن گیا. تیبو ہم لڑکے والے ہیں اور وہ لڑکی والے. اپنی کیوں چلاتے ہیں ہر معاملے میں؟ حوریہ کو مہندی مایوں کے فنکشن ہونے پر سخت افسوس اور غصہ بھی تھا. شاہ زین بھائی کو پتہ ہے ان کا بہنوئی گھوڑوں کا کاروبار کرتا ہے. سونے سے فرصت ہوگی تو وقت پر پہنچے گا ہر فنکشن میں. حنزلہ کی پھر آگے ظرافت پڑ کے فارد نے دانت پیس کے اسے دیکھا کیونکہ گھر کے تمام ہی بڑے وہاں موجود تھے. رات ہی سکندر احمد و فوزیہ بیگم بھی آ گئے تھے. گھر میں اور رونق لگ گئی. تم مجھ سے پٹو گے. فارد نے مکہ تانا جو داری جان کے پاس ہی کشن سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا. اسے چھیڑنے سے باز نہیں آتا تھا. تیبو انہیں سمجھا لیں. کسی دن مجھے غصہ آ گیا تو ان کا بہت برا حشر کروں گا. حنزلہ نے منمنا کے معصوم سی صورت بناتے منہ بسور کے کہا. سبھی ہنسنے لگے کیونکہ فارد اور حنزلہ کی نوک جھوک سے بھی گھر میں رونق لگی رہتی تھی. میری بات بیچ میں رہ گئی. آپ دونوں ہر وقت لڑتے رہا کریں. حوریہ بیزاری اکتاہٹ سے گویا بھی. تم فکر نہیں کرو تمہاری مہندی مائیوں سارے فنکشن کروائیں گے. حسن احمد نے شوخی سے کہہ کر اسے چھیڑا. وہ چہم گئی. ابو آپ جانتے تو ہیں ناممکن ہی ہوگا. فارد نے روانی میں کہہ دیا جبکہ سب لوگ حیرانگی سے دیکھنے لگے. کیا مطلب ہے؟ حوریہ چونکی. ارے چھوڑو بھی کیا بحث ہے. چلو بچوں اٹھو. کل پتہ ہے بارات لے کے جانی ہے اور وقت پر پہنچنا ہے. آسما نے سب کو اٹھنے کا اشارہ کیا. فارد بھائی آپ تو پہلے سوئیے تاکہ اثر تک اٹھ ہی جائیں گے. حنزلہ نے جاتے جاتے پھر لقمہ دیا وہ مارنے کو لپکا. دوسرے دن صبح ایک ہڑ بونگ سی تھی.
سبھی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے کیونکہ جنید چاچو وقت کے بہت پابند تھے. شگفتہ چاچی کو تو 2 دن پہلے کہہ دیتے کہ تم سب سے پہلے تیار ہوگی. وہ بیچاری ہو بھی گئی تھی. فارد بھی وائٹ شیروانی میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا. فرزان اور حنزلہ اس کی تیاری میں مدد بھی دے رہے تھے. فاقہ بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آ گئی تھی. سارے مہمان آ چکے تھے. حوریہ پنک قمیص شلوار جس پر سٹون اور کندن کی کامدانی تھی. لائٹ سے میک اپ میں کدھر گیا سٹائل سے دوپٹہ شانے پر ڈالے کوئی اپسرا ہی لگ رہی تھی. فوزیہ بیگم تو فوراً ہی اپنی بیٹی پر دعائیں پڑھ کر دم کرنے لگیں. کاش آج اس اکھڑ انسان کو پسند آ جاؤں. پورا راستہ یہی دعا کرتے ہوئے گئی تھی. شادی خوبصورت میری لانج میں تھی. شاہ زین کے ددیال اور ننیال سے سارے رشتہ دار تھے. دلہن بنی وریزہ ریڈ لہنگے میں فل میچنگ جولری اور میک اپ میں بہت حسین لگ رہی تھی. فارد کی نگاہیں بہک رہی تھیں. رخصتی 1 بجے ہو گئی تھی. ونیزا کو مضبوطی سے ہاتھ پکڑے ہوئے تھا. آج وہ اس کی بنا دی گئی تھی. وہ تو اتنی بے قراری تھی کہ اس کی کلیوں جیسے حسن کو وارفتگی سے وہ دیکھتا رہے. مگر دادی جان کو رسموں کی پٹائی کھول کے بیٹھ گئی تھی. کب تک یہ سب چلے گا؟ وہ جھنجھلا کر دوبارہ حال کمرے میں آیا. ونیزا نگاہ چکائے سنگل صوفے پر بیٹھی تھی اور سب لوگ اسے گھیرے بیٹھے تھے. ونیزا ان سب کی محبت پر نہال تھی. آج اگر ہم ونیزا سے کچھ گھنٹے بات کر لیں گے تو آپ کو اتنا غصہ کیوں آئے گا؟ حوریہ دھم سے ونیزا کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھی. وہ شرم و حیا کا پیکر اور سمٹ کے بیٹھ گئی. ہاں سارے مسئلے حل کر لو. سب پوچھ لو کتنے میں میک اپ ہوا, مہندی کہاں سے لگوائی, کس نے لگائی. وہ تب کے گویا. ظاہر سی بات ہے وہ تو آپ پوچھنے سے رہے. ان بیچاریوں کو پوچھنے دے, ان کا بھی وقت آنے والا ہے. عقب میں کھڑا حنزلہ نے شوخی سے شرار سے مانی کھیری سے لقمہ ہی دیا. فارد کو ویسے اس پر بات پر غصہ آتا رہتا تھا. اس نے یہ موقع بھی نہیں جانے دیا. ہاتھ ہی جڑ دیا. ہائے ہائے فارد کیسے میرے بچے کی درگت بناتا رہتا ہے. شگفتہ چاچی مصنوعی خفگی اور غصے سے برا مان کے گویا ہوئی اور کھڑی ہو گئی کیونکہ حنزلہ نے ایکٹنگ جو شروع کر دی تھی. امی آپ فکر نہیں کریں, ان کے درجن بھر بچوں کی ایسی درگت بناؤں گا کہ یاد رکھیں گے یہ ساری عمر. فوراً وہ سیدھا ہو گیا. چہرے پر ہاتھ پھیرا. فاقہ کی زوردار ہنسی چھوٹ گئی. ونیزا تو شرم سے اور سر جھکا کے رہ گئی. اسی طرح طیبو کی ڈانٹ نے کام کیا. ونیزا کو بیڈ روم میں لے جایا گیا. وہاں بھی حوریہ اور فاقیہ نے پیسے وصول کیے. پورا ٹائم بدمزہ ہی رہا. غصے میں تل ملا کر دھڑ سے دروازہ بند کیا. ونیزا اچھل گئی. خوبصورت سا بیڈ روم اصلی گلابوں اور موتیوں کے پھولوں کی خوشبو ماحول کو اور ہی خوابناک بنا رہی تھی. فارد نے فوراً کپڑے چینج کیے. گنگناتے ہوئے واش روم سے باہر آیا. سارا سے گرے قمیص شلوار میں ملبوس, آنکھوں میں خمار لیے, ہونٹوں پر شوق سا تبسم لیے, سیج کی لڑیاں ہٹا کر اس کے قریب بیٹھتے بولا, شروع سے محبت کیا. اگر وہ گنجا تمہارا کزن مجھ سے پہلے لے جاتا تو میں برداشت کر سکتا تھا, کبھی نہیں. خون کر دیتا اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیا اور شوق سے جسارت کر دی. آج نہ کوئی روک ٹوک تھی, نہ کسی کا ڈر تھا. تمہارے کھڑوس بھائی کا بھی مجھے بندوبست کرنا ہے. سرخ جھلملاتا آنچل ٹھلک کے شانوں پر آگے تو معصومیت سے دیکھے گی. جی؟ وہ بس اتنا ہی بول سکی. جی کے علاوہ تو تمہیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. مگر مجھے بہت کچھ آتا ہے. مسکرا کے مانی کھیری سے گوور اس کے سر سے اپنا سر ٹکرایا. فارد کی شادی کے ہنگامے ختم ہوئے تو فاقیہ بھی اپنی شوہر کے ساتھ امریکہ روانہ ہوگی. گھر میں کچھ اور خاموشی ہوگی. حوریہ کو سب نے روک لیا تھا. فوزیہ بیگم اور سکندر احمد چلے گئے تھے. دادی جان اس کے جانے کے بعد بہت اداس ہو جاتی تھی. رمضان آنے میں 15 دن تھے. رمضان کی تیاریاں بھی ہو رہی تھی. ونیزا نے مکمل گھر کی ذمہ داری سنبھالی ہوئی تھی. وہ اقرا کو ہوم ورک کروا رہی تھی. ساری کتابیں اس کی کارپیٹ پر پھیلی تھی. اسی دوران ہی آہٹ ہوئی. حوریہ نے نگاہ جو اٹھائی وہ اپنے اونچے لمبے اور وجیح شخصیت کے ساتھ فون کلر کی پینٹ پر لائٹ پنک شرٹ میں ملبوس سامنے کھڑا تھا. وہ جب بھی دیکھتی تھی دل و ذہن پر مسحور کن سی آسودگی چھا جاتی. آپ؟ وہ فوراً ہی کھڑی ہوگی. مگر شاہ زین کی سرد مہری اور بے رخی نے اس کی خوشی کو معدوم کر دیا. انکل ہیں تو بلائیے. پرشکن پیشانی بگڑے مزاج نے لہجے کی ناگواری ظاہر کی. آپ کی نوکر نہیں ہوں میں. وہ بھی حساب بے باک کرنے میں ماہر تھی. اقرا نے لکھتے لکھتے سر اٹھا کر حوریہ کا بگڑا موڈ دیکھا. آپ مغرور بددماغ گھمنڈی انسان ہیں. لڑکیوں کی آپ کی نظر میں ذرا عزت نہیں. وہ تو پھٹ پڑی کیونکہ شاہ زین اس کی توہین جو کرنے لگا. ٹھیک کہا, آپ جیسی لڑکیاں صرف لڑکوں کو مروب کرنے کے چکر میں لگی رہتی ہیں. اس نے جلدی پر تیل کا کام کیا. واٹ؟ شٹ اپ. آپ نے مجھے ان چیپ لڑکیوں کی طرح سمجھا تو؟ شہاد کی انگلی اٹھا کر سی گرین کپڑوں میں اتنی دلکش لگ رہی تھی کہ شاہ زین اکثر چونک جاتا تھا. وہ اس کے جذبوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ اپنی حیثیت جانتا تھا. وہ حوریہ کی آنکھوں کی چمک سے ہمیشہ سمجھ جاتا, جو ونیزا کی شادی پر بھی کتنی بار چوری چھپ کے اسے دیکھے جانے پر پکڑی گئی تھی. مگر وہ ہمیشہ خود سے بد دل کرتا رہتا تھا. ہے تو کہوں گا ہی. تمسکر اڑا کے ہنکارے بھرا. فارد اوپر ریلنگ پر جھکا دونوں کی محاذرائی دیکھ اور سن رہا تھا. مگر دونوں میں کسی کی بھی نگاہ اس پر نہیں پڑی تھی. آپ کو میں جان سے مار دوں گی. میں ایسی نہیں ہوں. حوریہ کے کردار پر یہ کھلی تہمت تھی. وہ آپے سے باہر ہوگی. شاہ زین کا گریبان اس نے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور اسے جھنجھوڑنے لگی. وہ اچانک اس افطار پر حواس پاختہ ہی ہو گیا. اپنا گریبان چھڑوانے لگا مگر حوریہ پر تو لگتا تھا جنون سوار ہو گیا تھا. اسی وقت رو رو کے پورا گھر سر پر اٹھا لیا. فارد دوڑ کے نیچے. حوریہ نے خوب چیخ کر شاہ زین پر الزامات لگانے شروع کیے. وہ اپنے کردار پر انگلی تو برداشت نہیں کر سکتی تھی. انکل میں سچ کہہ رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. شاہ زین شرمندہ ہونے لگا. وہ تو فارد نے بات سنبھالی اور اصل بات سے سب کو آگاہ کیا. یار تمہیں اتنے سخت الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے تھے. وہ ایسی لڑکی نہیں ہے. پسند کرنا جرم تو نہیں ہے اگر وہ تمہیں کرتی ہے تو. فارد اسے پورچ میں لے کر آ گیا. شاہ زین ہکا بکا حیرت و انبساط میں مبتلا ہو کر کھلے منہ کے ساتھ اس کی بات پر چونک گیا. فارد شٹ اپ.
वो लब फेंच के अंदर के इंतजार को रोकने लगा जो कुछ देर पहले इसकी लपेट में था। वो तो शुक्र था सब घर वाले अच्छे थे, वरना तो बेवकूफ़ लड़की इसका किरदार सबके सामने मशकूक बनाने पर मुब्तला थी। दोनों ही अकल पैदल दिमागो वेले पागल लोग। फारिद, तुम मेरी नरमी से नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। तुम ऐसी बात कह रहे हो जो मुमकिन नहीं है, और ऐसी लड़की के साथ जिसने मेरे साथ कल किया। शाहजहां ने हत्थे से उखड़ गया। आज दोनों ऑफिस में देर तक रुके तो फारिद ने मौका देकर इसे बात शुरू कर दी। तुमने भी तो बहुत गलत अल्फाज अदा किए थे शाहजहान। औरत अगर अपने किरदार पर किसी कुछ कीचड़ उछालते हुए सुन ले तो वह शेरनी बन जाती है, खून करने से भी दरेग नहीं करती। फारिद तेज़ लहजे में बोला, क्योंकि इसे भी शाहजहान का रवैया हुरिया के साथ सख्त गला गुजरा था। कल से हुरिया ने जाने की रट लगाई हुई थी, मगर वो इस सिचुएशन में इसे जाने नहीं दे रहा था, क्योंकि सिकंदर अहमद और फौजिया बेगम बहुत परेशान होते। फारिद ने तो इनसे पहले शाहजहान की और हुरिया के रिश्ते की बात कर ली थी, जबकि शाहजहान की तो फरिश्तों तक को खबर नहीं थी। फारिद, तुम मेरी बहन के शौहरों में सिर्फ इस वजह से तुम्हारा लिहाज करना, वरना एसी की कूलिंग में भी इसकी पेशानी अरक आलूद हो गई। झटके से टेबल पर दोनों हाथ टेक के खड़ा हो गया। हम दोस्त पहले भी थे और अब भी हैं। हुरिया थोड़ी ज़ुबान की तेज़ी तो है, और ना ही इसकी, वरना इसमें कोई अखलाकी बुराई नहीं है। चाचू चाची जान ने इसे बस बहुत लाड प्यार से पाला, तो इसलिए थोड़ी खुदसर है, मगर तुमसे शादी के बाद सब सुधर जाएगी। मेरी तरफ से इनकार है, मुझे शादी इससे क्या किसी से भी नहीं करनी, समझे? तो लहजा इतना उखड़ कतीत भरा था कि फारिद ने लब भेज कर तासुब भरी निगाहों से उसे देखा जो अपनी बात पर जमा हुआ था। शाहजहान, हुरिया तुम्हें बहुत पसंद करती है, और फिर कहते हैं जो तुम्हें पसंद करता है इससे शादी करो तो ज़िंदगी और खूबसूरत हो जाती है। वो इसकी नाराज़गी और गुस्से को इग्नोर करके फिर गोया, मुझे तुम्हारे फ़लसफ़े पर ज़रा यकीन नहीं है। जबकि वो के तो हैरान रह गया कि फारिद को कैसे खबर होगी। ये तो सिर्फ वो जानता था हुरिया की आंखों में अपने लिए हमेशा पसंदीदगी और जज्बे देखे थे, मगर वो कभी भी इसे खुशफहमी में मुब्तला नहीं करना चाहता था। सॉरी, मुझे जल्दी घर जाना है। वो अपना सैल और गाड़ी की रिंग उठाकर खड़ा हो गया। फारिद ने भी इसकी तकलीद की। गड्डियाँ तो छूट रहे, फिर कड़ी हैसियत का अट्टा जी। शब बारात गुजरी तो रमज़ान भी आ गई। हुरिया यहाँ से जाना चाहती थी, मगर दादी जान ने रो रो के इसे रोक लिया। मगर इसका दिल शाहजहान की कड़वी और तलख बातों से ऐसा टूटा कहीं भी दिल नहीं लग रहा था। तबीयत भी में भी उदासी आ गई थी। जबकि ताई अम्मी ने इसे उदास देखा तो इसे भेजने के लिए मान गई कि शायद अपने घर जाकर इसकी तबीयत ही बदल जाए। तुम्हारे भाई की अकड़ ही ख़त्म नहीं हो रही, एक लड़की की इसने अब सबके सामने तस्दीक की, ज़रा एहसास नहीं। वो अपने बेडरूम में दोनों हाथ पुष्प पर जमाए गुस्से से चक्कर काट रहा था। और वनीज़ा डरते कांपते दिल के साथ ऐसा कहर बरसाता अंदाज देखकर लरज रही थी। वैसे ही जब से रमज़ान शुरू हुआ था इसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, पूरा दिन घर के कामों में गुजर जाता। मैंने तो इन्हें मनाने की कोशिश कर ली, अब क्या करूँ? मेरी मनाई बैठ के सिरे पर बैठी हुई थी। फारिद पेंडोलम की तरह इधर से उधर घूम रहा था। अब तुम कुछ मत करो, मैं ही करूँगा, कल ठिकाने आ जाएगी। धड़ से बेड पर लेटा वो पीछे होकर बैठ गई। भाई कहते हैं कि हम आपके लोगों के बराबर वाले नहीं हैं, और फिर वो आपके ऑफिस में काम करते हैं, वो इन्हें एक मुलाजिम समझती हैं। आप लोगों का वो इनके साथ एडजस्ट नहीं हो सकेगी। वनीज़ा ने बात बनाई। वो राज़ी तो हो, हम अगर हैसियत देखते ना तो आज मेरी शादी तुमसे ना हुई होती। फारिद ने तेज़ लहजे में इसकी बात के जवाब में कहा। ये भाई की ज़िंदगी है, वो जैसे चाहे गुजारे। पर हांसी होने लगी। ठीक है, फिर मुझे हुरिया से शादी करनी होगी। क्या? वनीज़ा की समातों पर बम ही फटा था। मतलब भी ज़रा सी बेयकीनी से देखने लगी। दिल ऐसा लगा बंद होने लगा, वजूद सकते में आ गया। हाँ, बता देना अपने भाई को, क्योंकि हुरिया की हालत ऐसी है कि अगर इसकी शादी नहीं की तो वो नफसियाती मरीज़ा बन जाएगी। वो बोलता जा रहा था। वनीज़ा का दिल डूब रहा था। आंखों के सामने दायरे से आने लगे ठंडे पसीने पूरे जिस्म पर आने लगे। अचानक ही बैठे से धड़ से बेड पर गिर गई। फारिद घबरा और इस पर झुक गया, जो आंखें ही नहीं खोल रही थी। ये अचानक इसे क्या हुआ था? तेरे चवल वजी है जड़ी तू मारी है। घर में तो कोई खुशी की लहर दौड़ गई। वनीज़ा का रो रो के बुरा हाल था। फाइज से वो बात नहीं करती थी। आसपा तो खुशी से फूले नहीं समारती वनीज़ा ने जो इतनी बड़ी खुशी दी थी। शुक्र है साहबजादे को कुछ अक्ल आएगी बाप बन के। आसफा ने फारिद के सर पर चप्पत लगाई, जो मीठी मीठी प्यार भरी निगाहों से वनीज़ा को देख रहा था, जो पुष्ट फेरे हुए लेटी थी। वनीज़ा, आज से सहरी मैं बनाया करूँगी, शगुफ्ता ने इसके हाथ थाम के कहा। यानी अब ये रवायती लड़कियों की तरह किसी काम को हाथ ही नहीं लगाएंगी? वो मुस्कुराई। इतनी खुशी हो रही थी कि दिल कर रहा था वनीज़ा को बाहों में लेकर इतना प्यार करे कि वो अपनी सारी खफकी भूल जाए। अच्छा, मैं तो चलूँ, अफ्तारी में टाइम ही कितना है? शगुफ्ता चाची इसके रुखसार पर हल्की सी थपकी देकर चलेगी। आसपा तो इस वक्त से इनके साथ लगी हुई थी। वनीज़ा को ढेरों शर्म भी आ रही थी। हुरिया ने गले लगाकर मुबारकबाद दी। रात में वो तरावी वगैरह से फारिग होकर आया तो वनीज़ा रो रही थी। अब रोना बेकार है, ये तो होना ही था। मानी खेजी भी शरारत से मुस्कुराया। वो इसकी नाराज़गी समझ रहा था। हाँ, मैं भी बेकार हूँ जो दूसरी शादी की ज़रूरत पड़ गई। रो रो के खफकी भरा शिकवा किया। फारिद ने इस पर झुककर अपने जज्बात और एहसास में मुब्तला होकर इस रोती भी लगती वनीज़ा को बाहों में समेट लिया। शाहजहान राज़ी हो जाए तो ये भी नौबत ना आए। कान में सरगोशी की वनीज़ा इसके सीने में मुँह छुपाकर अपनी सिसकियाँ रोकने लगी। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं मेरे भाई को और मुझे। वो चीखी। आहिस्ता चीखो, डॉक्टर ने कहा ना माँ का सेहतमंद होना ज़रूरी है, वरना बच्चा कमज़ोर होगा, और मुझे अपना बच्चा सेहतमंद चाहिए। वो मुस्कुरा के शोखे में मुब्तला होकर इसके चेहरे पर झुक चुका था। फारिद भाई, हंसला की ज़ोरदार आवाज़ पर दोनों ही चौंके। वो दरवाज़ा बंद करना भूल गया था। जैसे फारिद की निगाह पड़ी वो सीधा हो गया। हंसला उल्टे कदम वापस हो गया। फारिद भाई, कम बंदा डोर तो बंद कर लिया करे। वो आंखों पर हाथ रख के खड़ा था। फारिद छेम के रह गया। वनीज़ा तो शर्म से सर ही नहीं उठा सकी। तुम्हें नॉक करके आना चाहिए था। वो अपनी छेम पे डालने लगा। मैंने की थी नॉक, मगर आप आगे बोलते हुए मुस्कुरा दिया। फारिद ने लब भेज कर इधर उधर देखा। फ़ोन कलर की कमीज शलवार में डैशिंग सा फारिद आज पजल ही हो गया।
میں اس لیے آیا تھا کہ طیبو نے بلایا آپ کو، پورا گھر چھان مارا جب آپ اپنی زوجہ کے پاس ملے۔ حنزلہ بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ فارد نے اسے گھورا ہاتھ پکڑ کے باہر نکالا، وہ بھی گھورنے لگا۔ کہو آتا ہوں۔ دروازے کی چوکھٹ پر ہاتھ رکھ کے بولا، ابھی چلیے۔ جاتے ہو یا نہیں؟ اس نے مکہ تان لیا۔ حنزلہ ہنستا ہوا چلا گیا۔ فارد اندر آیا تو ونیزا اٹھ کر بیٹھ چکی تھی۔ آج فارد پر کافی ضرور طاری ہو رہا تھا، اس کے ارادے بھی خاصے بتلے ہوئے تھے۔ ابھی ابو کی بات سن کر آتا ہوں۔ دو عشرے رمضان کے گزرتے اس نے اپنی تیاری کر لی، مگر حوریہ شاہ زین کو صرف ایک بار مل کر اپنے کردار پر سے الزام ہٹانا چاہتی تھی۔ ونیزا کچھ دنوں کے لیے میکے رہنے گئی بھی تھی، سوچا کہ اس سے وہیں جا کر مل لے گی، اس طرح سے بات کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ بھائی پلیز میری خاطر تو آپ اتنا کر ہی سکتے ہیں۔ ونیزا اس کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اس طرح تو شاہ زین کو حوریہ سے شادی پر راضی کر سکے، وہ گہری سوچ میں مستغرق تھا، کیونکہ جو کچھ اس نے بتایا تھا کہ اسے فارد پر غصہ ہی آ رہا تھا۔ ونیزا مجھے نہیں پتا فارد اتنا خود غرض نکلے گا۔ وہ شدت غم سے مٹھیاں بھینچ کے رہ گیا۔ امی الگ مغموم اور فکر مند سی ہو گئی تھی۔ ونیزا کی ایک ہی حالت دوسری تھی، اس پر متسار و زاس پر غم آن پڑ تھا۔ اسے اپنی معصوم اور بھولی سی بہن کی فکر بھی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر اس نے یہی شرط رکھی تو میں صرف اپنی بہن کی وجہ سے راضی ہوں۔ وہ کڑے ضبط سے فیصلہ کر پایا، مگر آج اس کا دل فارد سے بھی خراب ہو گیا تھا۔ وہ محض حوریہ سے شادی اپنی کم حیثیت کی وجہ سے نہیں کر رہا تھا۔ بعد میں ایسی شادیاں کامیاب بھی نہیں ہوتی۔ ونیزا خوشی سے اپنے بھائی کے ہاتھ چوم لیا۔ ابھی بھی مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ اسی وقت ڈور بیل بجی، تینوں چونک گئے۔ رات کے 11 بجے کون ہو سکتا ہے؟ شاہ زین کوریڈور کراس کر کے گیٹ کھول چکا تھا۔ سامنے بلیک جارجٹ کے اے لائن شرٹ پر ٹراؤزر میں ملبوس، شولڈر کٹ بالوں کی پونی بنائے اپنی معصومیت سمیت سامنے بھی اس کی غیر متوقع سامنے تھی۔ اس کی غیر متوقع آمد پر متحیر رہ گیا۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ہوا۔ حوریہ نے سلام کرنے کے بعد نگاہ جھکا لی۔ السلام علیکم۔ فرزان اور حنزلہ آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ حوریہ بھی جھجکتی ہوئی آئی۔ امی نے فوراً اسے دیکھ کر گلے سے لگا لی، کیونکہ شاہ زین کے فیصلے کے بعد وہ ہلکی پھلکی ہو گئی تھی۔ ونیزا بھی حیرت زدہ تھی کہ وہ یہاں کیسے آ گئی۔ میں نے سوچا یہاں آ کر ہی مل لوں، کل صبح میں 7 بجے کی فلائٹ سے جا رہی ہوں۔ فرزان اور حنزلہ شاہ زین سے باتوں میں لگ گئے۔ حوریہ نے ایک چور نظر مسٹرڈ پینٹ میں بلیک ٹی شرٹ میں ملبوس سوبر سے شاہ زین کو دیکھا، جس نے خود بھی ایک بار اچٹتی نگاہ بھی نہیں ڈالی۔ اور رک جاتی نا، وہ مسکرائی۔ امی تو ان سب کے لیے کچھ لینے کے لیے کچن میں چلے گی، جبکہ حنزلہ نے بہت منع کیا کہ افطاری کے بعد تو کچھ بھی کھانے پینے کا موڈ نہیں ہوتا۔ نہیں، مجھے اب جانے تو، دل بہت اداس ہو گیا۔ آہستگی سے وہ گئے۔ ونیزا مجھے شاہ زین سے کچھ بات کرنے، اگر مجھے موقع ملے تنہائی میں کچھ کہنے کا۔ اسے جھجک تو آئی، مگر جانے سے پہلے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں خود کو گرانا تو وہ کبھی نہیں چاہتی تھی۔ کتنے سالوں سے اسے چاہ رہی تھی، جب بھی آتی اسے دیکھنے کی وجہ سے زیادہ آتی تھی۔ وہ حوریہ تم فکر نہیں کرو۔ ونیزا اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ مسکراتی ہوئی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ حوریہ پہلو بدل کے رہ گئی۔ شاہ زین کی فہمائشی اور سرد نگاہیں اس پر جمی تھی۔ بلیک جارجٹ کے کپڑوں میں تو آج اس کا حسن تک سوگوار لگ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے تو اس نے سامنا تو کیا نظر نگاہ تک ملانا چھوڑا ہوا تھا۔ ونیزا کے بہت سمجھانے اور منت کرنے پر وہ ایئرپورٹ پر آ گیا تھا۔ فارد کو بھی حیرانگی کا جھٹکا لگا تھا۔ حوریہ نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ سے اپنا سوٹ کیس گھسیٹا۔ شاہ زین خفیف سا ہو گیا۔ بلیک کپڑوں میں ناراضگی اور خفگی لیے ہوئے تھی۔ ایئرپورٹ وہ دونوں اسے سی آف کرنے آئے تھے۔ یار یہ بہت ناراض اور غصے میں لگ رہی ہے۔ فارد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ شاہ زین نے جواب میں سے گھورا، تم تو بات ہی نہیں کرو میرے بہنوئی ہو، اس لیے برداشت کر گیا میں نے تمہاری بکواس۔ وہ مشتعل سا ہو گیا۔ حوریہ آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ فارد نے مسکرا کے سر گھچایا، کیونکہ اس کی دھمکی جو کارگر ثابت ہوئی تھی۔ مسٹر شاہ زین، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں کہ مردوں کے آگے پیچھے پھروں۔ میں بہت صاف دل کی لڑکی ہوں۔ میں نے آپ سے پتہ نہیں کیوں محبت کر لی، مگر آپ کے اس دن کے جملے نے میرے کردار کو بکھیر کے رکھ دیا۔ جو کچھ آپ کے لیے بہت اچھا سوچتی تھی سب ختم ہو گیا۔ لہجہ اتنا ٹوٹا ہوا بھیگی آواز کے ساتھ وہ شرمندگی اور ندامت میں گھر گیا۔ حوریہ نے اتنا سیریس لیا تھا اس کی باتوں کو، وہ سوچ بھی نہیں سکا گا۔ دور فٹے منہ تیرے تھے، اگلا بندہ جان تو گیا تو تینوں پرواہ نہیں ہوئی۔ آج کے بعد کبھی نہیں آؤں گی یہاں، اور نہ آپ کے سامنے آؤں گی۔ آنکھوں میں آنسو حسرت لیے وہ اندر کی جانب پڑ گئی۔ شاہ زین کو ایسا لگا آسمان سر پر آن گرا۔ سنجیدہ تو اس نے حوریہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو صرف محض اپنی حیثیت کی وجہ سے اس کے بارے میں اچھا سوچنا نہیں چاہتا تھا۔ ونیزا کی شادی ہو گئی تھی، وہ ایڈجسٹ بھی کر گئی تھی، اور حوریہ جبکہ تھی بھی اکلوتی، کیسے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے گی؟ فارد اس کے پسماندہ قدموں کو دیکھنے لگا۔ سر جھکا ہوا تھا۔ دور سے اس نے دیکھا تھا حوریہ نے جو کچھ کہا تھا۔ سارے راستے دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی۔ شاہ زین کے دل میں بے چینی پڑ گئی، کیونکہ صرف وہی نہیں، وہ بھی تو اسے چاہ رہی تھی۔ وہ بے کل سا ہی رہا۔ ونیزا گھر چلی گئی، وہ بھی اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ دوسری جاب آج کل وہ ڈھونڈ رہا تھا۔ رمضان کا تیسرا عشرہ اور پھر عید بھی گزر گئی۔ شاہ زین کے دل و دماغ سے حوریہ کا خیال ہی نہیں نکل رہا تھا۔ حسن احمد نے سنا تو اسے خوب ڈانٹا۔ وہ سر جھکائے مودب بنا ان کے سامنے بیٹھ رہا، جبکہ فارد نے بھی اسے خوب سنائی کہ کیوں جاب کا وہ سوچ رہا۔ بیٹا آپ کو مجھ سے کوئی شکایت ہے جو تم دوسری تلاش کرنے لگے؟ نہیں انکل، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ میں جانتا ہوں کہ جاب کہیں اور کرنے کا تجربہ بھی میں چاہتا ہوں کہ جاب کہیں اور کرنے کا تجربہ بھی ہونا چاہیے۔ شاہ زین پہلو بدل کر بات بنانے لگا، جبکہ وہ جاب اس لیے بھی تلاش کر رہا تھا کہ اگر حوریہ سے اس کا رشتہ طے ہوگا تو پہلے وہ خود کو یہاں سے ہٹا لے تو زیادہ اچھا، ورنہ اس کے دامنے وہ پر اعتماد نہیں رہ سکے گا۔ حسن احمد اس کے طیبو تھے اور ان کے انڈر میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بالکل فضول سوچ ہے تمہاری، پتہ ہے تم سارے آفس کے کام تم نہیں سنبھالے میں۔ فارد تو غصہ آ گیا۔ کشن اٹھا کر اس نے کارپٹ پر پٹکا۔ حسن احمد کی گھورتی اور غضبناک نگاہوں نے فارد کو پزل کر دیا۔ ونیزا ان لوگوں کی چائے کے ساتھ لوازمات لے آئی تھی۔ حنزلہ نے بھی اسی وقت انٹری ماری۔ ماربل کے چکنے فرش پر سلپ مار کے فارد نے ٹانگ اڑا کے اسے گرا دیا۔ کبھی انسانوں والی کی حرکت مت کرنا۔ حسن احمد نے دیکھا تو ناگواری سے فارد کو سخت سنائی۔ حنزلہ اپنا گھٹنا پکڑے وہیں کوریڈور میں بیٹھ گیا۔
طیبو نے تو مجھ سے پکی دشمنی ہے. ہاں بس شروع کر دو تم دونوں اپنی بحث. انہوں نے حنزلہ کو بھی ڈانٹ دیا. وہ جذبہ سا ہو کر وہاں سے کھسک جانے میں عافیت جانی. ونیزا کو ہنسی آ رہی تھی. تمہیں کل اسلام آباد بھی جانا ہے فارغ؟ تو گدھا ہے. یہ مجھے پتہ ہے کوئی کام وقت پر اور ڈھنگ سے نہیں کرتا. تم نے وہاں میٹنگ اٹینڈ کرنی اور تم رہو گے سکندر کے گھر. حسن احمد نے سارا پروگرام ترتیب دے کر اسے بتایا. شاہزین سن کے گھبرائے کیونکہ ان کے گھر جا کر کیسے رہ سکتا تھا جبکہ حوریہ کے ساتھ اس نے کچھ اچھا نہیں کیا تھا. انکل میں ہوٹل میں رک جاؤں گا. وہ منا کے گویا فارغ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ رہیں جبکہ وہ اس کا جھجکنا گھبرانا گڑبڑانا سب سمجھ رہا تھا. مگر حسن احمد اپنا فیصلہ سنا کر چل دیا. اگر بھائی کو پتہ چل گیا یہ سارا پلان آپ کا مرتب کرتا تو سوچ لیں بہت برا ہوگا. ونیزا اس کے پہلو میں بیٹھتے ہوئے گویا بھی جو لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا. اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ حوریہ اور شاہزین کی شادی کروا کے رہے گا. حالانکہ اسے خبر تھی حوریہ شاہزین کے نام سے چڑھنے لگی تھی. حوریہ بھی کم ہنگامہ نہیں کرے گی. وہ ٹیبل پر فارغ کا سیل رکھنے لگی جو مسلسل ہاتھ میں لیے بٹن دبائے جا رہا تھا. اسے یہی برا لگتا تھا. یہ دونوں جب تک خود آمنے سامنے بیٹھ کے بات نہیں کریں گے ایسے تو ان کی کبھی صلح نہیں ہو سکتی. اس نے ونیزا کے ہاتھ سے پھر سیل جھپٹا. وہ پیچھے کرنے لگی. اسی افتاد پہ ونیزا کا ہاتھ پھسلا اور فارغ کے اوپر آ گئی مگر چیخ بھی نکل گئی. کیا کرتے ہیں؟ مجھے تکلیف ہوتی ہے. ایک تو جب سے تکلیف کے مرحلے سے گزر رہی تھی کمزور بھی ہوتی جا رہی تھی. راتوں کو نیند نہیں آتی تھی. سوری زور سے تو جھٹکا نہیں لگا؟ اس پر وہ جھکا پوچھ رہا تھا. ونیزا نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا جو ہر وقت اس کے لیے پیار سمجھ رکھتا تھا. نفی میں اس نے سر ہلایا. ونیزا اس کی رومانٹک ہونے پر اکثر گھبرا جاتی کیونکہ پھر وہ اپنی باتوں سے بھی اسے بہت تنگ کرتا تھا. کتنا مزہ آئے گا جب شاہزین کی شادی حوریہ سے ہوگی. فارغ تو ابھی سے سوچ کے خوشی ہو رہی تھی. پھر اسے حوریہ کے لیے شاہزین ہر طرح سے مناسب لگا تھا. جب اس نے حوریہ کی آنکھوں اور باتوں میں شاہزین کے لیے محبت دیکھی تھی تو سوچ لیا تھا کہ دونوں کو ایک کر کے ہی رہے گا. پتہ نہیں بھائی خوش بھی رہیں گے یا نہیں. ونیزا کو اپنے بھائی کی عادت کا بھی پتہ تھا. اڑیل ضدی تھا. غصہ بھی بہت تھا. مشکل سے اس نے منایا تھا ورنہ شاہزین اور رومان سے ناممکن بات تھی. آپ نے بھی بلیک میل کر کے بھائی کو راضی کیا. وہ بولی. کیا کروں ایسا کھڑوس تمہارا بھائی ہے. مشکل سے قابو آتا ہے. ایسی چال میں نے چلی چال میں پھنس گیا. فارغ کے لہجے میں فتح مندی تھی. ونیزا نے رو رو کے اپنا حشر کر لیا تھا جب فارغ نے اسے اصل بات بتا دی. میرے بھائی کو ایسا مت بولا کرے. وہ برا مان کی کروٹ بدل کے ناراضگی کا اظہار کیا. امی کو اس نے ابھی رشتے کی بات کرنے سے منع کر دی کیونکہ پہلے وہ حوریہ کو منانا چاہتا تھا جو رضامندی کے بغیر کوئی کام نہیں اٹھانا چاہتا تھا. اور اگر اس نے غصے میں انکار کر دیا تو اس کی انا پر کاری ضرب لگے گی. ساری تیاری کر کے وہ شام 5 بجے کی فلائٹ سے چلا گیا. بقرعید کی آمد تھی اور وہ اس سے پہلے خوشیاں حوریہ کو دینا چاہتا تھا. پہلے کچھ دن آرام کر لو پھر بعد میں چلے جانا. سکندر احمد شاہزین کو بلیک پینٹ میں آف وائٹ شرٹ میں ملبوس ستائشی نگاہوں سے دیکھنے لگے. جب سے فارغ نے ان سے کہا تھا کہ حوریہ کے لیے شاہزین کیسا رہے گا اس دن سے وہ بہت خوش تھے. وہ انکل مجھے رات میں میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے 10 بجے. وہ بڑے صوفے پر ٹانگ جمع بیٹھا تھا. حوریہ کو فوزیہ بیگم نے چائے وغیرہ لانے کو کہا تھا جو لگتا تھا ہمارے باندھی آئی ہے. چہرے پر نہ تو کوئی حیرانگی تھی. حوریہ کی آنکھوں کی جوت بجھی ہوئی تھی. نگاہ تک نہ اٹھائی. ساری شوخی بھی لگتا تھا وہ کراچی میں چھوڑ آئی ہے. بلو کاٹن کے امبرائڈری کے سوٹ میں سے اسپاٹ چہرے لیے چائے کا کپ سے تھمایا. حوریہ بیٹا آپ شاہزین کا روم ایک بار پھر نورا سے کہہ کر ٹھیک کروا دو. فوزیہ بیگم نے اسے یاد دلایا. وہ سر ہلاتی ہوئی چلی گئی. ظالم انسان میرے زخموں پر نمک چھڑکنے چلا ہے. کتنی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا پھر بے چینی کے پتھر لے کر آ گیا. بیڈ روم اس نے خود سیٹ کیا. وسیع اور اس بیڈ صوفہ سیٹ وارڈروب سبھی کچھ جدید طرز پر ہی تھا. وہ نکل رہی تھی کہ شاہزین اندر چلا ہے. دونوں کی نگاہوں کا تصادم وہ سائڈ سے نکل کر جانے لگی. اسلام و دعا بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے. پشت پھیرے بغیر اس نے تن سے مخاطب کیا. وہ بل کھا کر اپنا آنچل شانوں پر ڈال کے زخمی خون کو شیرنی کی طرح اس کے سامنے. کیوں آ گئے یہاں؟ میں نے خود بہت مشکل سے سنبھالا تھا. اتنی ناگواری اور سرخی اس کی فسوخیز آنکھوں میں تھی. آپ کیا سمجھ رہی ہیں میں آپ سے معافی مانگنے آؤں؟ اس نے کوئی جلتی پر تیل کا کام کیا. حوریہ کو تن بدن میں آگ لگی. ایک تو منانا ہے کہ چپل مارنا ہے. سوچ لیں کردار کی ٹھیک نہیں ہو. کیا پتہ آپ کی عزت کو خطرہ ہو. طنز میں ڈوبا نشتر زہر کھند لہجے میں پھینکا. غصہ اشتعال اپنا مٹھی بھینچ کر روک رہی تھی. شاہزین کو اس کا روپ بھی اتنا دلکش لگ گیا تو مبہوت سدا سا رہ گیا. نرم و نازک سرخ و سفید ہاتھ کی مومی انگلیاں, نازک ستوان ناک, نازک سا سراپا, شولڈر کٹ بالوں کو کیچر میں مقید کیا ہوا تھا. مسٹر شاہزین احمد سوچ لیں. میں آپ کو رجھانے کے طریقے بھی جانتی ہوں کیونکہ میرا کردار تو ہے ہی خراب. پلیز حوریہ میں آپ سے اس وقت لڑنے کے قطعی موڈ میں نہیں ہوں. شرمندگی سے اس نے نگاہیں چرا لی کیونکہ حوریہ کو اپنی ذات پر ایسے الزام ابھی تک نہیں بھولے تھے. میں لڑنے کے موڈ میں ہوں کیونکہ آپ نے میرے ساتھ ایسا. آنکھوں میں پھر حسرت محرومیہ کانچ کی طرح. کیوں کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ آنکھوں میں پھر حسرت محرومیہ کانچ کی طرح چبھنے لگی. اس وقت تو مجھے کہیں جانا ہے. فرصت سے بتاؤں گا کیوں کیا میں نے ایسا. اسے نظر انداز کر کے اپنا سوٹ کیس کھولنے جھک چکا تو پیچو تاب کھاتی پیر پٹکتی دھڑ سے کمرے کا دروازہ بند کرتی چلی گئی. اس کے ہر انداز میں خفگی غصہ ناراضگی تھی. شاہزین سے کچھ بھی مخفی نہیں تھا. 2 دن اسے کام مکمل کرنے کے لگے. اتنی مصروفیت رہی کہ حوریہ سے سامنا ہی نہیں ہو سکا. اسے آئے ہوئے تیسرا دن تھا. اس دن اس کی آنکھ جلدی کھل گئی. وہ غسل کر کے وائٹ شلوار قمیض میں ملبوس بیڈ روم سے نکلا. حوریہ سے اس کا تصادم ہو گیا. پنک کپڑوں میں اس کا سراپا چمک رہا تھا. کچن میں موجود چائے کیا بنانے میں لگی ہوئی تھی. شاہزین حیرانگی سے دروازے کی چوکھٹ پر کھڑا دیکھ رہا تھا کیونکہ نورا اس کے ساتھ کھڑی تھی. حوریہ بی بی اتنی مشکل ہے میں نے یہ
مشکل سے میں نے یہ ملایا۔ وہ کسی امیزے کو لیے سے مخاطب تھی اور خاصی پریشان بھی۔ چھوڑو تم، مجھے کرنے دو، دیکھو جا کر شاہزین اٹھے یا نہیں، ان کا ناشتہ پھر ریڈی کرنا۔ وہ کاؤنٹر پر ڈھیروں لوازمات پھیلائے جانے کیا کر رہی تھی، شاہزین کے لب مسکرانے لگے۔ پوری گھریلو لگی تھی اس وقت، وہ اس میں ساتھ میں اس کی فکر بھی تھی۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اس کی ساری حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا۔ لو جی حوریہ بی بی، شاہزین باؤ تو یہ رہے۔ وہ حیرانگی سے بولی۔ حوریہ تو اچھلی گئی، گھبراہٹ میں چمچ نیچے گرا۔ آنچل تو اس نے چیئر پر ڈالا ہوا تھا، جھٹ وہ اٹھانے آگے بڑھی۔ انڈا کا شاپر نیچے گرا ہوا باز پاختہ ہو گیا۔ شاہزین بھی جذبت سا ہو گیا۔ اتنی آپ کی دہشت ہے، سب گرا دیا۔ وہ اپنی چھینپ چھپانے لگی۔ نورا تو فوراً صفائی پر لگی۔ شاہزین نے دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹ لیے، دائیں رخسار پر جھولتی لٹکوں پیچھے کر رہی تھی کہ سر اور چہرے پر میدا لگ گیا۔ سوری، شرمندہ ہونے کی ایکٹنگ کی، جبکہ اس لمحے اسے حوریہ کا حلیہ خاصا محسوس کر رہا تھا۔ سب سے الگ اس کا انداز لگا۔ تم یہ کیا کر رہی ہو، ناشتہ بناؤ، اس نے نورا کو ڈپٹ کے کہا۔ وہ بیچاری سہم کے کھڑی ہوگی۔ جدید طرز کا امریکن کچن صاف ستھرا ہی پڑا تھا۔ وہ طاہرانہ جائزہ لینے لگا۔ کیوں، آپ کو ناشتہ بنانا نہیں آتا؟ الٹا شاہزین نے شرمندہ کرنا چاہا۔ سب کچھ آتا ہے، مگر آپ کے لیے نہیں بناؤں گی، تڑک کے بے مروتی سے جواب دیا۔ مثلاً کیا کیا آتا ہے؟ وہ ترنگ میں آ کر شوق سے لہجے میں پھر گویا ہوا۔ حوریہ تو حیرت و انبساط کی تصویر بنی، شاہزین کے رویے پر چونکی۔ کب وہ ایسے لہجے میں بولا تھا کہ بھول کے تو اسے ہنسی تو آتی نہیں تھی، اور آج تو اس کے سارے انداز بدلے ہوئے تھے۔ بولیے، کیا کچھ آتا ہے؟ جھک کے پھر سرگوشی میں پوچھا تو اس کا سکتہ ٹوٹا۔ دل نے پھر دھڑکنے شروع کر دی، اتنے قریب تھا کہ ناک میں اس کی مخصوص کلون کی خوشبو سے بے خود کرنے لگے۔ کیوں مجھے خوش فہمی میں مبتلا کرتے ہو؟ کیوں میری جان لینے پر تلے ہو؟ وہ گھبرا کے سوچنے لگی، اسے پسینے آنے لگے۔ شاہزین اس کی کیفیت سے لطف لینے لگا۔ اس وقت حوریہ کی زبان کو بھی بریک لگا ہوا تھا۔ آپ کے لیے بنا کے کوئی فائدہ نہیں، پھر غلط الزام میرے کردار پر لگا دیں گے کہ میں نے آپ کو اپنی جانب مائل کیا۔ وہ آہستگی سے گویا بھی مگر دل کی اداسی لہجے میں واضح تھی۔ حوریہ، آئی ایم سوری۔ وہ شرمندہ سا گویا ہوا 3 دن سے وہ یہی تلخ سے جملے طنز میں ڈوبے اس کے اوپر اچھال رہی تھی، اور جبکہ اس نے حوریہ میں ایسی کوئی بات بھی نہیں دیکھی تھی کہ جو اس کے کردار کو خراب ظاہر کرتی۔ وہ خود ہی اپنی نظروں میں گر گیا۔ نہیں چاہیے مجھے آپ کا سوری۔ دانت پیسے مگر آواز کو نیچے رکھا۔ نورا وہاں موجود تھی۔ شاہزین بھی وہاں رک کر ایسا کوئی ہنگامہ نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس کے کردار کو بھی مشکوک ظاہر کرے۔ وہ روٹھی ہوئی تو تھی، منانا تو ضروری تھا۔ ونیزا اور فارد کے فون کرنے پر مسلسل اس کے پاس آ رہے تھے۔ ونیزا روز پوچھتی کہ حوریہ کو منایا بھی یا نہیں، وہ اسے ٹھال دیتا کہ وہ کہہ کر کہ اس موضوع پر ابھی تک بات ہی نہیں ہوئی۔ بقرعید میں کل 15 دن تھے۔ سکندر احمد نے اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ منڈی چلے، جبکہ واپس کراچی جانا چاہ رہا تھا، اور پھر ان کے ساتھ وہ چلا گیا۔ سکندر احمد اور فوزیہ بیگم دونوں مشفق ہستیاں تھیں، دونوں غرور نام کو نہیں تھا۔ حوریہ کی انہوں نے تربیت اچھے انداز میں کی تھی، اس کا اندازہ تو اسے یہاں رہ کے ہوا تھا۔ پھر اس نے جانے کی تیاری کر لی، سارے کام ہی نپٹ کے۔ بلیک ڈریس پینٹ پر بلو شرٹ میں نفاست سے سنورے بال وہ حوریہ کے قریب چلا ہے۔ وہ ہال کمرے میں بیٹھی فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ فوزیہ بیگم اور سکندر احمد کہیں گئے ہوئے تھے۔ میں کل جا رہا ہوں، شاہزین نے قدر توقع کے بعد گمبھیر آواز میں کہا۔ حوریہ ٹیلی فون سیٹ اٹھا کر سٹینڈ پر رکھ رہی تھی۔ سیوں سامنے دیکھ کر کچھ نروس سی ہوگی، مگر دل کے چور کی آنکھوں کے رستے نمایاں ہونے لگے، نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دل میں ابھی بھی اسی طرح موجود ہے۔ آپ کی مرضی، مجھے کیوں بتا رہے؟ سرد مہری اور بے نیازی دکھائی۔ شاہزین کی گہری نگاہیں اس کے نازک سراپے پر الجھ رہی تھی۔ جو لیمن کپڑوں میں اتنی سوبر سی لگ رہی تھی، وہ گونگ سا رہ گیا۔ میں نے سوچا تھا شاید آپ مجھے معاف کر دیں، مگر آپ تو اتنی سخت ناراض ہیں مجھ سے، خار کھائے میں کہ نگاہ تک نہیں ملاتی۔ وہ سامنے والے صوفے پر براجمان ہو گئے۔ اس کے لہجے پر چونک گئی۔ وہ اور معافی، یہ کیسی انہونی تھی؟ آپ نے جو میرے ساتھ سلوک کیا وہ الفاظ مجھے بھولتے نہیں ہیں۔ ارے یہ تو میں نے اپنے پاپا اور ممی کو نہیں بتایا، ورنہ آپ یہاں اتنے آرام سے نہیں رہ سکتے تھے۔ اسے شاہزین کی سرد مہری رکھائی کھڑپن سب بہت ناگوار گزرتا تھا، ہر وقت ایک ہی موڈ میں رہتا تھا۔ احسان ہے آپ کا، طنز و استہزائیہ لیے وہ گویا ہوا۔ خیر میں یہ بھی سوچ کے آیا تھا کہ پہلے اپنا پرپوزل آپ کے سامنے میں خود رکھوں گا، مگر آپ تو مفاہمت کی گنجائش ہی نہیں نکالی۔ جی؟ اس کی تو حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، منہ بھی ساتھ کھل گیا۔ سوری، مجھے معاف کر دیجیے گا، میں نے آپ کو بہت سخت الفاظ کہے، میں ہوں ہی نہیں آپ کے قابل، آپ کا ہاتھ تھام کر زندگی کے سفر پر ساتھ چل سکوں۔ اس نے ٹریک ہی چینج کر دیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا حوریہ کا غصہ اوپری ہے، وہ بھی اس طرح سے اسے محبت کرتی ہے کہ اس نے اس کی چوری پکڑی تھی۔ میں سکندر انکل سے بھی بات کی تھی، انہیں تو اعتراض نہیں تھا، مگر زندگی مجھے آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ جب آپ ہی کے دل میں میرے لیے کچھ نہیں ہے تو رشتہ قائم کرنا بھی فضول ہے، کیونکہ رشتے تو محبت سے پروان چڑھتے ہیں۔ شاہزین اپنی گفتگو آواز سے ایسا تاثر پیش کر رہا تھا جیسے وہ اس کے لیے ہار گیا۔ حوریہ کے سماعتوں پر بم گرا رہا تھا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ منزل قریب لا کر وہ دور جا رہا تھا۔ وہ لب کو چلنے لگی، انا بھی آڑے تھی، مٹیاں بھینچ لی۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دیجیے گا، شاید قسمت میں ملنا ہی نہیں تھا آپ کا۔ اس کی کیفیت سے اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ حوریہ کم سی کھڑی تھی، وہ چلا بھی گیا مگر اپنا تاثر چھوڑ کر۔ مغرور انسان، بد دماغ، مجھ سے معافی بھی احسان کر کے مانگ رہا تھا، اور رشتہ بھی ایسے دے رہا تھا جیسے میں شروع سے مایوسی تو کرتی آ رہی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد بہت روئی، دل بھی اس کے آگ لگا کے چلا گیا، بہت ہی روئی، دل میں اس کے آگ لگا کے چلا گیا، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ سکندر احمد کو بھی اعتراض نہیں ہوئی، کوئی بھی حیرانگی تھی کہ امیر پاپا نے ذکر تک نہیں کیا۔ شاہزین احمد، تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا کیا ہی نہیں ہے، خود پسند انسان، دیکھنا سکون کو ترسو گے۔ وہ فون پر رو کر اسے برا بھلا کہہ رہی تھی، ادھر مکمل خاموشی تھی، جیسے وہ سن نہیں رہا تھا۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھے بد دعا دینے کا، سخت و درشت لہجے میں گویا جھاڑ پلائی وہ دل میں سوچ کے رہ گئی۔ ہمیشہ ضد کرتا تھا، کبھی غلطی مانتا ہی نہیں تھا، کیسے جذبات سے آری شخص ہے۔
آپ نے میری بہت انسلٹ کی ہے، اس نے دہائی دی. شٹ اپ، میں آپ سے بات کرنا تک نہیں چاہتا. اس نے بھی ترکی ب ترکی سے جواب بھی دیا. حوریہ کے کان سے سیل لگا ہوا تھا، آنسو پھل پھل اس کی گود میں گرے تھے. وہ بے حس بنا اس کا تماشا ہی تو دیکھتا رہا تھا. آئندہ میرے سیل پر کال کرنے کی بھول کے بھی غلطی مت کیجیے گا. نروٹھے پن سے کہہ کر لائن کٹ کر دی. پورا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی. وہ تو صبح امی نے زبردستی باہر نکالا کیونکہ دادی جان کا فون آیا تھا. کیا حالت بنائی ہوئی حوریہ، کیا بات ہے میری بچی؟ وہ تو ماں تھی، تڑپ ہی گئی. اسے اپنے گلے سے لگا لیا. حوریہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روتی، سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کیوں وہ رو رہی ہے. حوریہ بات کیا مجھے بتاؤ. انہوں نے اس کے بال پر بڑے پیار سے سمیٹے. وہ ان کے شانے سے لگ کے بیٹھی تھی. ماں کے آگے تو دل اور رنجور ہو گیا. امی ہم دادی جان کے گھر چلے، وہاں بقرعید سب کے ساتھ منائیں گے. اس نے اچانک سے فیصلہ کیا. ہاں وہ تو ہم جائیں گے کیونکہ آپ کی دادی جان طیب ابو سب نے وہاں بلایا. وہ مسکرا کے اسے بتانے لگی مگر اصل بات اسے مخفی رکھی کیونکہ یہ بھی فارد نے منع کیا تھا. کل ہی چلیں، وہ بچوں کی طرح ضد کرنے لگی. ارے لڑکی پہلے کچھ شاپنگ تو کر لیں ہم. اس کی بے قراری پر ہنسی. 2 دن میں دونوں نے خوب شاپنگ کی مگر حوریہ حیران تھی کہ امی یہ خاص قسم کی شاپنگ کیوں کر رہی ہیں. 3 دن بعد وہ سب کچھ پیک کر کے کراچی جانے کے لیے تیار تھیں. ایئرپورٹ پر فارد ہنستے مسکراتے آئے تھے. حوریہ پھیکی سے ہنس کے رہ گئی کیونکہ لاسٹ ٹائم شاہزین سے لینے آئے تھے. کتنی لڑائی کی تھی اس نے. پورا راستہ سوچوں میں گزر گیا اور ہر سوچ شاہزین تک جاتی تھی. 1 مہینے بعد وہ پھر ان سب کے درمیان تھی. سب کی اسے مانی کے چہرے بھی لگ رہے تھے. بزرگ حضرات جانے کیوں شاہزین کے گھر جا رہے تھے. حوریہ سے برداشت نہیں ہوا. چاچی آپ سب شاہزین کے گھر کیوں اتنے چکر لگا رہے ہیں. وہ بولی. وہ شاہزین کا عید کے بعد نکاح ہے. اہل تیرا رشتہ پکا ہو گیا تو مانیے نہ مان. شگفتہ چچی نے اسے بتایا تو وہ سناٹے میں آ گئی. دل میں دھڑم ہوا، چہرہ دھواں ہو گیا. شگفتہ چاچی فرزان کو جانے کیا کہہ رہی لسٹ تھی جو تھماری تھی. انہوں نے حوریہ کا چہرہ نہیں دیکھا. وہ اپنی باتوں میں لگ گئی. وہ اپنے ٹوٹے بکھرتے وجود کو سنبھالتی وہاں سے اٹھ کے. امی اتنا کیوں آپ شور شرابہ کری. صرف نکاح وہ سادگی سے بھی کیا جا سکتا ہے. شاہزین نے ساری چیزوں کو فہماشی اور تنقیدی نگاہوں سے دیکھا. کیا ہے بھائی، ہمیں اپنے ارمان تو نکالنے دے. ونیزا جل ملاتے سی گرین سوٹ کو ڈبے میں رکھنے لگی. آج ہی ٹیلر سے سل کے آئے تھے. یہ سب آپ لوگوں کی ضد کی وجہ سے میں چپ ہوں. وہ پشت پر دونوں ہاتھ ٹکائے لاؤنج میں لوازمات پر نکرا اعتراض بھی کر رہا تھا. آپ چپ کر کے کمرے میں بیٹھیے. میرا ایک ہی بھائی ہے، میں نے تو سارے ارمان نکالوں گی. کیوں امی؟ اس نے اس سے تائیدی پوچھا. وہ بھی مسکرا کے سر ہلانے لگی. شاہزین نے بیزاری سے اپنے کمرے میں چلا گیا. ونیزا نے سب کچھ پیک کر کے رکھ دیا. بقرعید میں صرف 2 دن تھا. نکاح کی تقریب کا اہتمام حسن احمد کے گھر ہی تھا کیونکہ شاہزین نے فضول کی گیدرنگ کو پہلے منع کر دیا تھا. سب کو پھر مانتی بنی. شام میں سے حسن احمد نے بلایا. وہاں حوریہ سے سامنا لازمی تھا. اسے خبر بھی تھی وہ غصہ میں ہوگی. پھر فارد نے سب کچھ بتانے سے منع بھی کیا ہوا تھا ورنہ وہ شیرنی بن کے سے لڑنے چلی آتی. ونیزا کو وہ چھوڑنے بھی آیا تھا. سکندر احمد نے اسے گلے لگا کر پیار کیا. آخا لوگوں کو تو بہت اہمیت حاصل ہو گئی. کیوں ونیزا؟ فارد نے اس کے بیٹھتے شوقی سے لقمہ دیا. حوریہ وہیں دادی جان کے پاس بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی تھی. شاہزین پر چٹتی نگاہ ضرور ڈالی مگر وہ دیکھنے سے گریز کر رہا تھا. سب کے سامنے سے عجیب ہی لگ رہا تھا. رشتے میں بندھنے جا رہا تھا. احساسات بھی خوش کن تھے. فارد بھائی کچھ لوگوں کو فضول میں بھی اپنی اہمیت کا غم ہوتا ہے. حوریہ کا طنز سب نے سنا. حنزلہ نے سیٹی ہی بجائی تو فرزان نے زوردار اس کی پشت پر دھپ رسید کی. وہ کھانسنے لگا کیونکہ کچھ شک نہیں تھا وہ سب بک بھی دیتا. شاہزین حوریہ تو تم سے تو کھار کھائے بیٹھی ہے. فارد نے دونوں کو بغور دیکھا. حوریہ کے چہرے پر بیزاری ناگواری نخوت تھی جبکہ شاہزین کے چہرے پر اطمینان تو تھا مگر وہ سب کے درمیان نروس ہو رہا تھا کیونکہ سکندر احمد کی موجودگی جو وہاں تھی اور پھر وہ حسن احمد سے مل کے جلدی میں وہاں سے نکل گئے. مگر حوریہ لگتا تھا کہ پہلے پورچ میں جا کر کھڑی ہوگی. کون سی لڑکی جس کی قسمت آپ سے پھوٹ رہی ہے. رقابت، حسد و جلن اس کے لب و لہجے میں تھا. ہے ایک لڑکی جو مجھے خود سے بھی زیادہ چاہتی ہے. مل لیجیے گا پرسوں اس سے. وہ دل جلانے والے انداز میں گویا ہوا پنک کپڑوں میں اس کی رنگت غصے کی وجہ سے لال بھبوکائی ہو رہی تھی. مجھے کوئی شوق نہیں اس لڑکی سے ملنے کا. وہ جھٹ بولی. مل لیجیے گا تاکہ آپ کو پتہ تو چلے وہ لڑکی کتنی کردار کی اجلی اور عادت و اخلاق کی پیاری ہے. لبوں پر شوق سے تبسم لیے وہ اسے مستقل زج کر رہا تھا. حوریہ کا بس نہیں چل رہا تھا. شاہزین کا خون کر دے کار ہی دے. چلتا ہوں جلدی میں ہوں. وہ اپنی گاڑی کی سمت بڑھا. حوریہ نے اس کے مغرور شخص کو حسرت بھری نگاہوں سے جاتا دیکھا. اس کے چہرے سے ذرا بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ. مگر کے لہجے اور انداز میں کتنا اعتماد تھا. اب تو اور انداز تھا خوشگوار شوق ہو گئے تھے. اسے یقین کرنا مشکل اور تھا یہ وہی اکھڑ شاہزین ہے. کاش شاہزین ہے. میں صرف ایک بار مجھے کہتے. حوریہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. سچ کہہ رہی ہوں. قدموں میں ڈھیر ہو جاتی. آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے. پوچھ کی سیڑھیوں پر وہ افسردہ اور ملول سی بیٹھ گئی. اب دل کر رہا تھا یہاں سے بھی بھاگ جائے مگر ایسا کیا تو اسی کی بزدلی ہوگی. طیب ابو جنید چاچو لان میں اتنی سجاوٹ کروا رہے تھے. حوریہ تو حسد سے سب دیکھ رہی تھی. شاہزین کی نکاح کی تقریب یہاں ارینج کی گئی تھی. فارد بھی بڑا خوش دکھائی دے رہا تھا. فرزان کو الگ اس نے کاموں میں لگایا ہوا تھا. کافی دیر تک تو دیکھتی رہی پھر برداشت نہیں ہوا. فرزان شاہزین کا نکاح کس لڑکی سے ہو رہا ہے. تجسس کے مارے اس نے مخاطب کر لیا. وہ ایڑیوں کے بل گھما مسکرانے لگا. حوریہ کی نگاہیں لان میں بنے چھوٹے سے اسٹیج پر ٹک گئی. جہاں حنزلہ موجود تھا وہ بھی بڑے پرجوش دکھائی دے رہا تھا. پتہ نہیں مگر اتنا جانتا ہوں کہ وہ شاہزین بھائی کو بہت پسند کرتی ہے. وہ کوریڈور عبور کر کے ارے ہے کون اس کے پیچھے دوڑی. آنچل زمین کو چھونے لگا. اسی وقت فارد کی باہر سے انٹرویو. وہ خفیف سی ہوگی. کچن میں جا کر میری زوجہ کا ہاتھ بٹانا. کل
تقریب بقرہ عید ہے، کتنے کام ہیں آج رات، شاہ زین کا نکاح بھی ہے۔ جان کسے تپانے کو بولا، حوریہ کے دل بوجھل اور مزمل ہو گیا۔ افسردگی آنکھوں اور چہرے سے ساری کہانی کہہ رہی تھی، جا رہی ہوں، مگر یہ بتا دو وہ شخص تم سب کے لیے اتنا خاص ہے کہ اس کا نکاح کا فنکشن یہاں ہوگا؟ ہنس تو چلن زبان پر ہی آ ہی گیا، مگر نگاہ چرا لی، آواز کو مضبوط بنانا چاہتی تھی، اس لمحے وہ بھرا گئی، وہ رونے لگی۔ فارد نے بکھلا گیا، ارے حوریہ کیا ہوا؟ کیوں رونے لگی؟ اسے ترس بھی آنے لگا، کیونکہ اس کی بے قلی سب دیکھ رہا تھا، مگر صرف اسے سرپرائز دینا چاہ رہا تھا۔ آپ سب کو میری ذرا فکر نہیں، میں یہاں آپ سب کے لیے آئی ہوں عید ساتھ گزارنے، اور آپ سب سارا وقت اس کھڑوس شاہ زین کے لیے گزار رہے ہیں۔ اندر اتنی افسردگی مایوسی بھر گئی تھی کہ آنکھیں برسنے کو تیار تھی، جیسے وہ بہانے کی تلاش میں تھی۔ تم بھی آؤ نا ہم سب کے ساتھ، اس نے دعوت دی۔ نہیں آنا، میں آج ہی چلی جاؤں گی، دیکھنا۔ وہ پیر پٹکتی آنسو پہنچتی ہوئی چلے گی۔ فارد گھبرا گیا، وہ دادی جان کے پاس بیٹھی روتی رہی، سب اس کی دل جوئی میں لگے تھے، مگر اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی تھی، جانا ہے۔ مگر شام میں جب ونیزا جھلملاتے سوٹ کا ڈبہ اور دیگر چیزیں لائی تو وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ سماعتوں نے کیا سنا تھا؟ شگفتہ چاچی سے پیار سے سمجھا رہی تھی، مگر اس پر تو الٹا غصہ سوار ہو گیا، سب نے اتنی بڑی بات چھپائی۔ امی پاپا تک نے بھی رو رو کے سب کو پریشان کر دیا، نہیں کرے گی وہ نکاح وغیرہ۔ مگر جب دادی جان اور تائی امی نے بہت پیار سے سمجھایا تو یا پھر اس کی محبت کی وجہ سے وہ چپ ہو گئی۔ فارد سے تو سخت بائیک آؤٹ کر دیا۔ ونیزا نے اور شگفتہ چاچی نے اسے تیار کیا، سی گرین کپڑوں میں، میچنگ جویلری اور میک اپ میں وہ سچ بھی حوری لگ رہی تھی۔ امی اور پاپا نے اس کا ماتھا چوم لیا۔ بقرہ عید سے ایک دن پہلے یہ تقریب رکھی گئی تھی۔ شاہ زین فون کلر کے امبرائڈری کے اسٹائلش قمیص شلوار میں خاصا ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ نکاح کے وقت وہ بہت روئی تھی، مگر شاہ زین پر اس سے اتنا غصہ تھا، اسے جلا کے تماشا دیکھتا رہا تھا۔ حنزلہ فرزان مسلسل دونوں کو چھیڑ رہے تھے۔ نفیسہ بیگم نے حوریہ کو لپٹا کے پیار کیا۔ سکندر بھائی 2 ماہ بعد میں اپنی امانت لینے آؤں گی۔ سب نے سر ہلایا تھا، پورا لان جگمگا رہا تھا۔ حوریہ شاہ زین کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ ونیزا نے شاہ زین سے کہا کہ پہلے منا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ضد میں الٹا سیدھا کر دے۔ اسے بھی فکر ہوئی۔ فارد نے اسے زوردار دھکا دیا اور لاک گھما دیا۔ حوریہ نے اسی وقت چونک کے دیکھا، وہ تو حیرانگی سے اچھل گئی، ابھی تک وہ اسی طرح سجی سوری تھی، خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی، کتنی خوش تھی۔ آپ؟ اس کی گھبراہٹ اور شرم میں آواز لرزنے لگی۔ جی میں۔ شاہ زین نے بڑے پراعتماد اور اپنائیت بھرے انداز میں کہتے ہوئے چند قدموں سے فاصلہ تمام کیا اور اس کے مقابل آ گیا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ وہ تو بدک کے پیچھے بھی ایک تو پہلے غصہ تھا، ہمت تو بہت ہے، ہاں بس جھجک نے سب روکے رکھا۔ حوریہ کے سراپے میں اس کی گہری خمارآلود نگاہیں الجھنے لگی، وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ آپ سب نے مجھے بیوقوف بنایا اور آپ میرا تماشا دیکھتے رہے۔ روحانسی ہونے لگی۔ اسی وقت شاہ زین نے استحقاق سے اس کی کمر میں بازو حمائل کر کے خود سے قریب کر لیا۔ وہ تو اچانک افتاد پر حواس باختہ ہوگی، بکھلاہٹ میں اس کا چہرہ شاہ زین کے لبوں کو چھو گیا اور نروس ہو گئی۔ بس کرو نا یہ لڑنا جھگڑنا، آگے کام آئے گا۔ چند ساتھ تمہارے ساتھ گزارنے آئے، تمہیں دیکھنے آئے، پیار کرنے آئے، برباد کرو گی۔ اس کی آنکھوں میں وارفتگی اور والہانہ پن سے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کرنے لگی، مگر لگتا تھا وہ اس کی آج ساری خفگی اور ناراضگی ختم کرنے آیا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑیے مجھے، مدھم لہجے میں احتجاج سمویا۔ اس کی سجدہ ریز پلکیں اور چہرے کی تمتماہٹ اس کے دل کا حال اچھی طرح واضح کر رہی تھی۔ یار سوری، تم کیا سمجھ رہی ہو؟ تم ہی محبت کرتی تھی، میں بھی کرتا تھا، مگر میں اپنی حیثیت جانتا تھا، اس لیے تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اس کے گل رنگ چہرے کو دیکھتے ہوئے گویا ہاں نا سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تمہارے کردار پر جو فضول بکواس کی تھی وہ تمہیں اپنے سے بددل کرنے کے لیے۔ کتنا برا کیا تھا آپ نے میرے ساتھ، میں نے تو کبھی آپ کا سب بھول کے بھی نہیں کہا اور نہ خود کو آپ سے برتر سمجھا، مگر جب آپ اگنور کرتے تھے میں اسی لیے آپ سے لڑ کے غصہ نکالتی تھی کہ آپ میری طرف دیکھتے کیوں نہیں ہیں۔ معصومیت سے بولتے ہوئے شاہ زین کو اتنی پیاری لگی، پھر ایک جسارت کر دی۔ حوریہ اس کے حصار سے نکل کے اس سے پہلے کو بہکتا۔ چلو اب تو ختم ہو لڑائی نا، تم بھی حساب برابر کر دیتی تھی۔ وہ پھر پڑا، آپ یہاں سے جائیے۔ پشت پھیر کے کھڑی ہوگی، شاہ زین کی جسارتوں سے شرم آ رہی تھی۔ اوکے جا رہا ہوں، مگر 3 مہینے بعد میرے پاس تو آنا ہی ہے۔ وہ پھر پشت پر آ کر گویا حوریہ مسکرا دی، بقرہ عید سے محبوب کا ساتھ دے گی تھی۔ کتنی یادگار بنا دی ہے بقرہ عید اوپر والے نے، کیونکہ کل تو بیچارے جانور قربان ہوں گے، میں بیچارہ آج ہی ہو گیا۔ شرارتی لہجے میں بولتے بولتے وہ کتنا مختلف لگ رہا ہے۔ کیا مطلب ہے تم پر قربان ہوا ہوں میں؟ فوراً بات بتائیں۔ یار شاہ زین کب نکلو گے؟ فارد کی آواز نے دونوں کو چونکا دیا۔ فضول مت بکا کرو۔ دروازہ کھلا تھا، وہ بھی اندر آ چکا تھا۔ ونیزا کی ہنسی نے حوریہ کو سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ شاہ زین کھجل سا وہاں سے نکلا، کیونکہ شگفتہ چچی آ رہی تھی، سبھی آج بہت خوش تھے۔ جی تو گائز یہاں پہ یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ناول نیم از تم اور تمہارا ساتھ، ریٹن بائی شازیہ مصطفیٰ کا ہی ناول ہے۔ ابھی دیکھتی ہوں اگر آج یوٹیوب چلی تو آ جائے گی ناول، ایپیسوڈ اپلوڈ کر دوں گی، نہیں تو پھر کل۔ ٹھیک ہے، مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ناول کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔